اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ویلکم ٹو ویک 7 آف آور خلفاء کا جو کورس ہے خلفائے راشدین. اردو میں خلفائے راشدین کہتے ہیں لیکن عربی میں خلفاء کہتے ہیں, خلفاء نہیں کہتے ہیں, خلفاء کہتے ہیں. تو خلفاء جو ہیں اس کے کورس کا آج ہمارا CIU کا جو ہے ویک 7 ہے الحمدللہ. تو پچھلی کلاس میں جہاں ہم رکے تھے وہاں ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہم نے یہ سیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, بستر مرگ پر تھے. یعنی ان کو پتا تھا, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ان کی ٹریجک ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کو سٹیپ کر دیا گیا تھا, ملٹیپل سٹیپس, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر نے دیکھ کے بتایا کہ دودھ دیا, ان کو دودھ دیا تو دودھ ان کا نکل رہا تھا, ان کے اندر نہیں ٹھہر رہا تھا. دیٹ مینس بالکل ہی وہ پتا تھا کہ ابھی فوت ہونے والے ہیں, بس شہید ہونے والے ہیں. ان کو شہادت ملی, مدینے میں شہادت ملی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے شہادت نصیب ہو. تو حیرت یہ ہوتی تھی کہ مدینے میں شہادت کیسے نصیب ہوگی جبکہ مدینے میں جہاد تو نہیں چلا ہے. شہادت نارملی جہاد سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے نا, تو کہتے تھے کیسے ملے گی شہادت. لیکن دیکھیں نماز پڑھ رہے تھے اور آ کے اس نے اسٹیپ کیا, اور وہ بھی وہ مسلمان نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے پوچھا بھی کہ کیا وہ مسلمان تھا. ان کو تسلی ہوگی کہ نہیں, کسی مسلمان نے مجھے نہیں اسٹیپ کیا ہے. تو الحمدللہ شہادت ان کی مل گئی, ان کو مدینے میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو عشرہ مبشرہ میں ان کو خبر دی ہوئی تھی کہ جنت الفردوس انشاءاللہ ان سب کو جنت ملے گی. تو میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں, میرے نوٹس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, الحمدللہ جو بھی چیز یاد آتی ہے دماغ سے انسان شیئر کر لیتا ہے. تو لاسٹ کلاس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, بستر مرگ پہ تھے, اور انہوں نے کیا کیا آپ کو یاد ہے, انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کاؤنسل کو اپوائنٹ کیا. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ جو ہیں آپس میں, یہ سب صحابہ تھے, اور انہوں نے یہ کہا یہ 6 لوگ جو ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون نیکسٹ خلیفہ بنے گا. یہ طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی نہیں بتایا تھا, امپلائی کیا تھا, اور حضرت ابو بکر نے کلیئرلی بول دیا تھا, اور جو اب حضرت عمر کی باری آئی ہے تو انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے 6 لوگوں کا اپوائنٹ کر دیا تھا. ان 6 لوگ میں کون کون تھے آپ کو یاد ہوگا شاید, لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا, پھر بھی لیٹ می جسٹ ریپیٹ تاکہ ہمارا کانٹیکسٹ برابر ہو جائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, سیکھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب الرومی کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ نماز کو لیڈ کریں, اور ایکٹنگ خلیفہ اس وقت تک رہیں جب تک خلیفہ کا ڈیسیژن نہ بن جائے. مطلب دیکھیں ابھی کوئی خلیفہ نہیں ہے, 6 لوگ اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بنیں گے, لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو اپوائنٹ وہ کر دیتے تو اس سے کیا ہوتا, اس سے یہی ہوتا کہ شاید ہی ان کو بنانا چاہ رہے ہیں خلیفہ. تو انہوں نے اس کو بھی اوائڈ کیا, اور انہوں نے ایک 7th کو یعنی صہیب الرومی کو اپوائنٹ کیا کہ وہ نماز کو لیڈ کریں اور ایکٹنگ خلیفہ رہیں جب تک کہ پوری ڈیسیژن نہیں بن جاتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, لاسٹ چیز ہم نے یہی پڑھی تھی کہ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک میسج بھیجا, پرمیشن مانگی کہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے مجھے دفن کرنے کی اجازت دی جائے. اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کی تھی, لیکن میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ میں اپنا یہ حق گیو اپ کر دوں. حق تو نہیں تھا, ان کی خواہش تھی کہ گیو اپ کر دوں اور میں آپ کو اجازت دے دوں. تو انہوں نے اجازت دے دی حضرت عمر کو. اور آپ جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے لیے ایک وہ سوراخ سا بنا ہوا ہوتا ہے, ہول سا, اور ایک حضرت عمر کا بنا ہوا ہوتا ہے, بالکل ان کے پاس ان کو دفنایا ہے. اور پھر ہم نے لاسٹ چیز یہ پڑھی تھی کہ 10 سال سروس کے بعد, اپنی قوم کی, اپنے امت کی سروس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, وہ قرضے میں تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ قرضے میں تھے, اور انہوں نے ایک وصیت بنا دی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ میرا جو گھر ہے اس کو بیچ دیا جائے تاکہ میرا قرضہ اتار دیا جائے. سبحان اللہ, یہ تھے وہ صحابی جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا, ان کی وفات کے بعد کیا ہوا.
थोड़ा सा दिल हो जाता है। तो देखें फिर कितने अरसे तक सुहैब अर्रूमी जो हैं वो अपॉइंटेड थे और कितने अरसे तक उन्होंने नमाज को लीड किया। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनको इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि वो उन लोगों में से नहीं थे जो कि काउंसिल ऑफ 6 पीपल थे, ताकि कोई फेवरेटिज्म नहीं हो जाए, ताकि ये ना हो जाए कि लोग ये कहें कि भाई अब तो सुहैब अर्रूमी वाज एक्टिंग खलीफा तो वो अब खलीफा बन जाए। उनको खलीफा बनने की नहीं था, इन 6 लोगों में से कोई था। तो सिर्फ 3 दिन तक सुहैब अर्रूमी जो थे वो नमाज लीड कर रहे थे और वो एक्टिंग खलीफा थे। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि चौथा दिन नहीं आना चाहिए। डू नॉट लेट द 4th डे कम विदाउट हैविंग अ लीडर ओवर यू। मतलब बहुत जरूरी था कि 3 दिन से ज्यादा आप लोग बगैर लीडर के, बगैर अपॉइंटेड, बगैर डिसाइड किए हुए खलीफा को रखें। मतलब उनको ये हुक्म दे दिया कि आप 3 दिन के अंदर अंदर खलीफा चुन लीजिए। वो 6 लोगों को कहा कि आप खलीफा चुन लीजिए। फिर उन्होंने फर्दर इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए कि किसको दिया? अबू तलहा को दिया। अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अल्लाह ने आपको सपोर्ट किया, आपके थ्रू इस्लाम को सपोर्ट किया। अल्लाह हैज सपोर्टेड इस्लाम थ्रू यू। और अबू तलहा कौन थे? आपको याद है? अबू तलहा जो थे वो अंसार में से थे, मुहाजिरीन में से नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि 50 लोगों को उन्होंने चुना अंसार में से और कहा कि ये जो लोग हैं, ये 50 लोग जो हैं, ये डिसीजन प्रोसेस को ओवरसी करेंगे। मतलब ये देखेंगे अंसार के लोग। अब ये भी आप देखें कि उनके इंसाफ का तकाजा क्या था कि जो लीडर सिलेक्ट होना है, जो 6 लोग हैं वो कुरैश में से हैं। आपको याद है ना कुरैश कौन थे? जो मक्के में थे और मक्के से मदीना गए थे मुहाजिरीन में से, ठीक है, वो कुरैश में से थे। और अंसार कौन थे? जो ऑलरेडी मदीना में मौजूद थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इन लोगों ने मुहाजिरीन की मदद की, इसलिए उनका नाम ही अंसार पड़ा ना। ये सब मैं अभी बैक में जा रही हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के वक्त में, जब उस क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी कि क्यों मुहाजिरीन का नाम पड़ा और क्यों अंसार का नाम पड़ा। और ये दोनों अल्लाह की नजर में बहुत बुलंद है। इन दोनों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि मुहाजिरीन भी और अंसार भी जो है उन दोनों के लिए बहुत अजर है आखिरत में इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये याद रखें कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी इस्लाम को आपके साथ बहुत सपोर्ट पहुंचाया है। और 50 अंसार जो मैं यहाँ पर अब नॉमिनेट कर रहा हूँ कि 50 अंसार ये है, नहीं उनको नहीं कहा, सॉरी नॉमिनेट कर रहा हूँ, उनसे कहा, सॉरी वापस लेती हूँ अपने अल्फाज। अबू तलहा से कहा कि आप 50, जाहिर उनके पास तो टाइम नहीं था, वो तो फौत हो रहे थे, उन्होंने 6 लोगों को अपॉइंट किया, सुहैब अर्रूमी को अपॉइंट किया और अबू तलहा से कहा कि आप 50 लोगों को चुन लें, 50 लोगों को अंसार में से चुन लें, जब तक ये 3 दिन में डिसीजन होगा और ये 50 लोग जो हैं ये डिसीजन प्रोसेस को ओवरसी करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी कुरैश में से ना हो। ये भी देखिए कितनी हिकमत की बात है कि अगर कुरैश में से कोई होगा वो किसी का फेवर करेगा। अभी अंसार थे, ये कुरैश लोगों की क्या फेवरेटिज्म करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो 6 के 6 लोग थे नॉमिनेटेड वो कुरैश में से थे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने बेटे को, अपने सगे बेटे को अब्दुल्ला इब्न उमर को, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप जो है वो टाई ब्रेकर होंगे। टाई ब्रेकर आपको पता है, जब भी कोई मैच होती है, कुछ भी होता है इलेक्शन, अगर 2 लोगों के सेम पॉइंट्स होते हैं, सेम नंबर होते हैं तो टाई हो जाती है। उस टाई को ब्रेक करने के लिए सपोज कि 6 लोग हैं और वोट किया और वोट में से 3 हो गया वोटिंग में, तो फिर क्या करेंगे ना? मतलब जो 2 लोग थे फाइनल, उन दोनों में से दोनों के 3 वोट्स आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर जो उनके अपने बेटे थे उनसे कहा कि आप टाई ब्रेकर की तरह मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ। अपने बेटे से कहा कि इन केस 3-3 हो जाए और सिलेक्शन नहीं हो तो आप इसको टाई ब्रेक करें और डिसाइड करें। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो थी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की, उन्होंने सोचा अपने जहन में बड़ी बड़ी हिकमत से सोच समझ के कि ये इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं मुसलमानों की, जो इस वक्त हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसमें ये सबसे बेस्ट मेथड होगा। और आप देखें ये था ही बेस्ट मेथड उस वक्त के लिए। अब वो 6 जो काउंसिल के लोग थे, 6 पीपल जो काउंसिल में थे, वो जमा हुए, उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी। उन्होंने मीटिंग की तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सजेशन की, उन्होंने एक मशवरा किया, मतलब एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए कि हम 6 लोग हैं, इन 6 में से 3 जो हैं वो खुद ही अपने आप को कह दें कि भाई मैं नहीं करता हूँ इलेक्शन, ताकि हमारे पास एंड में 3 रह जाए, ताकि आसान हो जाए डिसाइड करना। तो जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
مطلب ہم 3 ہٹ جائیں اور 3 کو سلیکٹ کر لیں. سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ ابھی ہم 6 لوگ ہیں, 6 میں سے ہم جو ABC ہیں DEF ہے, تو اگر ہم ان میں سے 3 ہٹ جائیں اور باقی 3 کو کر لیں گے تو 3 میں ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا. تو زبیر ابن العوام جو تھے, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو ہٹاتا ہوں, میرے بدلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کرتا ہوں. طلحہ ابن عبید اللہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں ہٹتا ہوں, میں اس کے بدلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کرتا ہوں. تو دیکھیں آلریڈی تیسرے جو تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ میں ہٹتا ہوں پیچھے اور میرے بدلے میں عبد الرحمن ابن عوف کو چوز کرتا ہوں. اب 6 میں سے 3 رہ گئے, حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نام آپ یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہسٹری میں. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اب یہ بتائیے کہ اب ہم 3 لوگ ہیں, ان میں سے آپ میں سے کون اس پوزیشن کو چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ 2 رہ جائیں, اور 2 میں ذرا آسان ہو جائے گا ڈیسائیڈ کرنا. حضرت علی نے بھی نہیں کہا کہ میں واپس ہوتا ہوں, حضرت عثمان نے بھی نہیں کہا کہ میں ہٹتا ہوں, وہ دونوں پریپیئرڈ تھے. تو حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف نے والنٹیئر کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں پیچھے, آپ دونوں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک بندہ جو ہے وہ خلیفہ بنے گا. ٹھیک ہے, اب 6 میں سے 2 رہ گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے آگے 3 دن جو ہے پورے لوگوں سے کنسلٹیشن میں گزارے, مشورے میں گزارے. آپ کو پتہ ہے نا شورا کتنا ضروری ہے اسلام میں, ہر ایک سے ملتے, ہر ایک سے بات کرتے, مطلب یہ عام لوگوں سے نہیں لیکن جتنے بھی لیڈرز تھے, جو بھی تھے, جو صحابہ تھے, سب سے ملتے گئے, سب سے کنسلٹیشن کرتے گئے, اور 3 دن تک وہ لگاتار کرتے رہے. اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے, جن سے بھی پوچھا انہوں نے اس سب کنسلٹیشن کے نتیجے میں آ کے انہوں نے اس کی ڈیسیژن جو ہے اس کے لیے سب کو جمع کیا. تو 3 دن کے بعد فجر پہ وہ جمع ہوئے, انہوں نے سب کو جمع کیا, مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, جو کمانڈرز تھے ان کے وہ بھی تھے, جو گورنرز تھے وہ بھی تھے, جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی تھے. کیونکہ جو کمانڈرز اور گورنرز جو آئے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے, مطلب گورنر تو مدینے میں سب نہیں تھے نا, اپنے اپنے جگہوں پر تھے. آپ کو یاد ہے نا کتنے گورنرز تھے, ہم نے سب بات کی تھی, 12 گورنرز تھے. وہ سب کے سب آئے, اور وہ جو حج پہ آتے تھے وہ ان کے لیڈرز ہوتے تھے, گورنر آتے تھے ہر سال حج کے لیے. تو جب وہ گورنرز تھے اس وقت وہ سب آئے ہوئے تھے, یہ سب نے مل کے. تو اس کے بعد فجر کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے ان سب سے یہ کہا, علی سے مخاطب کیا, علی سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز بند کر لیجئے. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے, اور میں نے کئی لوگوں سے ان کی رائے لی ہے, ان کی اوپینین لی ہے, اور اینڈ میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن کے لیے, خلیفہ کی پوزیشن کے لیے بیسٹ ہیں. اب آپ مجھے کوئی ایسا ریزن نہ دیجیے گا کہ جس سے آپ پہ کوئی کرٹیسزم ہو جائے. مطلب ان سے کہہ دیا کہ کوئی آبجیکشن نہیں کرنا, کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے, کیونکہ دونوں تھے نا, دونوں قابل تھے, تو دونوں میں سے کس کو دینا ہے. تو کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ تو میں نے اب کیا لوگوں سے پوچھ کے, مشورہ کر کے, لوگوں کی اوپینین لے کے. تو اب آپ مجھے کوئی ایسا ریزن نہ دیں جس سے میں یہ پورا نہ کر سکوں. اس کے بعد کیا ہوا, عبد الرحمن ابن عوف نے خود اپنی پلیج دی, جو بیعت دیتے ہیں عثمان, جو اپنے لیڈر کو بیعت دیتے ہیں, خلیفہ کو جو بیعت دیتے ہیں, وہ انہوں نے دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جیسے انہوں نے دیا پھر باقی لوگوں نے فالو کیا. تو سب لوگوں نے پھر اپنی اوتھ آف ایلیجینس جو ہوتی ہے, جو اپنی بیعت تھی, وہ انہوں نے اپنی وفاداری کا انہوں نے کس کو عہد کس کے ساتھ کیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تیسرے خلیفہ بن گئے. حضرت ابو بکر کے بعد, حضرت عمر کے بعد, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے ٹوٹل مسلمان امت کی, جتنی بھی مسلم امت تھی اس کی پوری. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, ڈیتھ بیڈ پہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو انہوں نے نیکسٹ خلیفہ کے لیے بھی انہوں نے کچھ ایڈوائس دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی بنے گا خلیفہ آپ 6 میں سے, میں اس کو یہ ایڈوائس کرتا ہوں, اس کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے مہاجرین کو ان کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کریے گا, مہاجرین کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ کریے گا, اور ان کی سینیورٹی کا لحاظ کریے گا. مطلب وہ سب سے پہلے مسلمان بھی ہوئے تھے جو مہاجرین تھے, اور سب سے پہلے انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اللہ کی راہ میں. ان کو ایکنالج کریں اور ان کی سینیورٹی کو بھی ایکنالج کریں, اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. یہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا. سیکنڈ, انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بھی
نصیحت کر رہا ہوں, یہ ایڈوائس کر رہا ہوں, ایڈمانش کر رہا ہوں, جو بھی کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے جو بھی ہوں گے وہ انصار کو بھی بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کریے گا. مطلب اب یہ جو بھی خلیفہ ہوں گے 6 میں سے, یہ تو قریش میں سے تھے, یہ تو مہاجرین میں سے تھے, تو آپ لوگ جو ہے صرف مہاجرین کے ساتھ نہیں بلکہ آپ انصار کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آئیے گا. اور پھر یہ کہا کہ جو باہر کے علاقے آؤٹ لائنگ ریجنز جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آئیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ خود مہاجر ہیں, آپ خود قریش ہیں تو آپ قریش کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں. بہت کلیئرلی کہا قریش کے ساتھ, انصار کے ساتھ, اور جو ارد گرد کے علاقوں میں جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آئیں, ان کو ٹریٹ بہت اچھی طرح کریں. وہی آپ کے لیے ایک شیلڈ ہے, وہی آپ کے لیے اینیمی سے بچانے والے, مطلب سامنے کی رو میں ہے وہ. اور پھر یہ کہا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ایکسیس میں نہ لیں, کسی سے بھی کوئی ایسی چیز نہ لیں جو ایکسیس میں نہ ہو. جو جس کے پاس ہے اس کے پاس رہنے دیں, لیکن اگر ان کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ ان سے لیں. دیکھیں آپ کو زکوٰۃ کا بھی یہ کانسیپٹ ہے, صدقہ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جس کے پاس جو ہے حلال طریقے سے کمایا ہوا اس سے مانگے نہیں, لیکن اگر ان کے پاس ایکسیس میں کوئی چیز ہے جو ان کی نیڈ سے زیادہ ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ ان سے مانگ سکتے ہیں, چھین تو نہیں سکتے. پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو اہل و ذمہ ہے, اہل و ذمہ کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن میں ہے, ان کو ذمی بھی کہتے ہیں, ذمی. تو وہ جو ذمی ہے یا اہل و ذمہ ہے ان کو بھی آپ اچھی طرح ان کو ٹریٹ کریے گا, کیونکہ جتنے وہ ہمارے اینیمیز ہیں ٹھیک ہے, لیکن مطلب وہ ہمارے پروٹیکشن میں اینیمیز نہیں ہیں, اینیمیز نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر ان کے کوئی اینیمیز ہیں جو ہماری پروٹیکشن میں, جیسے کہ نان مسلم ہیں اور وہ مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں, تو ان کے جو اینیمیز ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو ہیلپ کریں, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں, ان کو برڈن نہ کریں. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں, لیکن آپ ان کو فل پروٹیکشن دیں. مطلب یہی تھا کہ فل پروٹیکشن دیں, ان سے اچھی طرح برتاؤ کریں, اچھی طرح ان کا خیال رکھیں, اور ان کے اوپر برڈن نہ ڈالیں, بلکہ آپ ان کی مدد کریں جب ان کی کوئی اینیمیز ہیں, ان کے کوئی دشمن ہیں, ان سے پروٹیکٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہا اللہ سے ڈریں ود ریسپیکٹ ٹو پیپل, لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, لیکن لوگوں سے نہ ڈریں ود ریسپیکٹ ٹو اللہ. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے چنا ہوئے. ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, لیکن ان کو یہ سب باتیں یاد رہیں کہ یہ میرا کہنا ضروری ہے. فیئر اللہ ود ریسپیکٹ ٹو دا پیپل, اللہ سے ڈریں, اتق اللہ جیسے کہتے ہیں نا, اتق اللہ کہ آپ اللہ سے ڈریں, لیکن آپ لوگوں سے نہ ڈریں اللہ کے بارے میں. اگر لوگ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کے حقوق اور اللہ نے جو بولا ہے, اللہ کے احکام, اس کو ادا کریں, تو لوگوں سے نہ ڈریں. پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں, بہت ضروری تھا. ٹریٹ دا پیپل جسٹلی, انصاف کے ساتھ پیش آئیں, کسی کو کسی پر فیور نہ کریں. اور اسپیشلی یہ کہا کہ امیروں کو غریبوں پر فیور نہ کریں, امیروں کو غریبوں پر فیور نہ کریں. آپ کو یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کچھ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے بھی یہی کہا تھا کہ غریب جو ہے اپنے دروازے ہر وقت کھلے رکھنا, یاد ہے, ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھنا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آئے بھی تھے سب سے پہلے خلیفہ بنے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی اپنے دروازے بند نہ رکھے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, نیڈی کے لیے. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اور لاسٹ ان کی یہ تھی کہ اپنے سولجرز کو, جو آپ کی فوج ہے, اس کو اتنی دیر تک جنگ میں باہر نہ رکھیں اپنے گھروں سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد ہی نہ پیدا ہو. کتنی کنسیڈریٹ بات ہے یہ کہ اتنے عرصے تک ان کو جہاد پہ نہ رکھیں, اتنے عرصے تک سولجرز کو شہر سے باہر نہ رکھیں کہ ان کے بچے ہی نہ ہوں. اس طرح سے انہوں نے کہا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ جو اس دنیا کی جو لگژریز ہیں, جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیلف بن گئے, اب وہ خلیفہ بن گئے, انہوں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ اس دنیا کی جو لگژریز ہیں, اس دنیا کے جو عیش و آرام ہیں, وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. کیونکہ مسلمان کہاں سے کہاں تک پھیل گئے. آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ کانکویسٹ ہوئے, بہت زیادہ فتوحات ہوئیں, اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا, اکنامیکلی بھی آگے ہو گئے, سوشلی بھی آگے ہو گئے, بہت چیزیں ان کی آگے بڑھ گئی ہیں. تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں خلافت میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ان کو ریئلائز ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ بھی آ گیا ہے, بہت سٹیٹس آ گیا ہے, لوگ اب ان سے ڈر رہے ہیں, لوگ اب ان پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں آ گئی, انہوں نے کہا میری جو انوگرل ایڈریس ہے اس کو کافی
स्टर्न होना चाहिए। तो उन्होंने ये वार्निंग दी अपने लोगों को, और उनको ये प्रेसिडेंस छोड़ना था कि देखें मेरी अथॉरिटी ये है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं एज ए खलीफा मेरी क्या पॉलिसी होगी, एक तरह से मेरा क्या तरीका कार होगा। तो उन्होंने एक स्टर्न वार्निंग दी। उन्होंने स्टार्ट किस चीज से किया? उन्होंने कहा जब तक मैं हूँगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए, ऑल प्रेजेस आर ड्यू टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर उन्होंने कहा इत्तकुल्लाह, जैसे कि हम लोग अभी जिस खुतबे में भी जाते हैं यही होता है, पीपल फियर अल्लाह, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और ये दुनिया इसी तरह है, ये उनके अल्फाज हैं, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं, ये दुनिया एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे कुरान में डिस्क्राइब किया है, जिस तरह अल्लाह ताला ने इसे कुरान में इसके मुतालिक हमें बताया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताया है, ये आप लिख लें, सूरह अल हदीद, सूरह अल हदीद यानी सूरह नंबर 57 आया नंबर 20, सूरह नंबर 57 आया नंबर 20, आलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। अभी पहले इतना ही मैं आपको बताती हूँ, आपको सबको ये मतलब पता है, आप लोग अरबी पढ़ रहे हैं। आलमो कि आप लोग जान लीजिए, अन्नमा के ये कुछ भी नहीं है ये दुनिया एक्सेप्ट हयात दुनिया, ये दुनिया की जो लाइफ है, इट इज ओनली क्या है, लाइब। लाइब क्या चीज होती है? लाइफ का मतलब है अम्यूजमेंट है या प्ले है, मतलब एक खेल है। ये दुनिया की जो लाइफ है ये एक खेल है। जिस तरह कहते हैं ना, शेक्सपियर ने भी कह दिया द वर्ल्ड इज लाइक दिस लाइफ, वर्ल्ड का था क्या था, इज लाइक अ स्टेज, ठीक है ना। इस पे हम लोग आते हैं, एक कैरेक्टर आता है, अपना रोल प्ले करके चला जाता है, और आप देख रहे हैं सालों साल से लोग आ रहे हैं, लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं। इट्स लाइक एन अम्यूजमेंट, इट्स लाइक अ प्ले, एक खेल है, एक ड्रामा है, समझ लें। व लहव, लहव क्या चीज होती है? लहव का मतलब ये कोई चीज जो टेम्पररी अट्रैक्शन होती है। लहव का मतलब यही होता है ना कि उसमें कोई फायदा नहीं है, टेम्पररी अट्रैक्शन है वो, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जीना, जीना क्या चीज होती है? एक अडोर्नमेंट, एक जीनत होती है, एक देखने में बहुत अच्छी चीज लग रही होती है, एक अपने ऊपर एक लिबादा पहना हुआ होता है, एक लिबास पहना होता है जिसको हम कहते हैं हाँ बहुत खूबसूरत है। जीना का मतलब यानी खूबसूरती, एक खूबसूरती है, एक अडोर्नमेंट है। इसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने? वतफाखुरुम बैनकुम, और आपस में एक तफाखुर क्या चीज होती है? एक दूसरे के सामने बोस्ट करना, एक दूसरे के सामने फखर करना। तफाखुर वही फखर का लफ्ज है, आप एक दूसरे के सामने फखर करें, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, इसके पास है इसके पास नहीं है। यानी लोगों को कंपेयर करना और बोस्ट करना आपस में कि ये कुछ मेरे पास है। वह तकासुर, और तकासुर आप सबको मालूम है किस चीज से? कसरत से आती है। कसरत यानी किसी, और कसरत का नतीजा क्या होता है? जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाती है, तकासुर से आ जाती है, आपके पास बहुत चीजें आ जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? फिर आप कंपटीशन करते हैं। जब आप कंपटीशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसमें दूसरे को पुट डाउन करते हैं, अपने आप को फखर महसूस करके आप बोलते हैं मेरे पास बच्चे भी हैं, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी है। यानी, और फिर अल्लाह ताला इसी में कह रहे हैं वतकासुर फिल अमवाली वल औलाद, खासकर माल और औलाद में आप लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। फिर आगे लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ उससे ज्यादा छोड़ दें, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरी आयत क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि जब आपके पास, आपको जल्दी से पूरा अरबिक पढ़ने के बदले आपको जल्दी से एक मीनिंग बता देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब आपके पास इंक्रीज ऑफ वेल्थ एंड चिल्ड्रन हो जाती है तो वो इस तरह से हो जाता है जैसे बारिश। जब बारिश आती है उससे क्या होता है कि बहुत सारे जब फार्मर देखता है कि बारिश हुई है तो वो उसको ऐसे तो ओह मेरी जो फसल है वो इतनी अच्छी हो गई है, मेरी फसल इतनी अच्छी हो गई है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ड्राई हो जाती है फसल, फिर वो येलो हो जाती है फसल, उसके बाद फिर वो स्कैटर्ड हो जाती है, पूरी डेब्री बन जाती है, मतलब वो फसल फिर तबाह और बर्बाद भी हो सकती है। तो फिर उसके बाद एंड में इसी में है कि हियर आफ्टर में, आखिरत में जो उनके लिए सिवियर पनिशमेंट है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बोल ही देती हूँ, चलें, वफिल आखिरती आज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवान, कि आखिरत में क्या है उनके लिए, फिर उनके लिए क्या क्या चीज़ है? सिवियर पनिशमेंट भी है और फॉरगिवनेस भी है अल्लाह की तरफ से। आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं? आपको पनिशमेंट चाहिए, सिवियर पनिशमेंट, सिवियर अजाब चाहिए, या आप फॉरगिवनेस चाहते हैं और अल्लाह का रिदवान, अल्लाह का प्लेजर, आप क्या लेना चाहते हैं? और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं शदीद मग़फ़िरतन और फॉरगिवनेस मिनल्लाहि व रिदवान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये दुनिया क्या चीज़ है? सिर्फ एक टेम्पररी आपके लिए मता,
टेम्परेरी, एक जो बिल्कुल टेम्परेरी एंजॉयमेंट है. और गुरूर क्या चीज है? गुरूर क्या चीज है? डिसेप्शन, इल्यूजन, धोखा. बस ये चीजें हैं कि ये डिसेप्शन है. ये दुनिया की जीनतों में, दुनिया में मुकाबले में, दुनिया में एक दूसरे से इस चीज में कि मेरे पास ज्यादा है तुम्हारे पास कम है, इसमें सबकत ले जाने की कोई अहमियत नहीं है आखिरत में. ठीक है ना? जो चीज आखिरत में काम आएगी, क्या काम आएगा? हमारा ईमान और हमारे अमाल और हमारा अखलाक, ये सब चीजें काम आएंगी. तो बहरहाल ये हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लोगों को ये वार्न कर दिया पहले. ठीक है ना? कि ये है अल्लाह ताला ने जिस तरह डिस्क्राइब किया, उसका मतलब ये था कि आप लोग दुनिया की ऐशो आराम में भूल मत जाना कि आखिरत है, आखिरत की तैयारी करना, इंसाफ से रहना, तरीके से रहना, तफाखुर नहीं करना, तकासुर नहीं करना. ठीक है? उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की क्वालिफिकेशंस क्या थी लीडरशिप के लिए? उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 साल छोटे थे. 5 साल छोटे थे. अब इस वक्त उनकी उम्र क्या थी जब वो खिलाफत में आए? 70s में थे, लेट 70s में थे, अर्ली 70s में थे, लेट 70s में. ठीक है? वो वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम्स थे, क्योंकि शुरू में आपको पता है हजरत अबू बकर थे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल है हजरत उस्मान थे, हजरत उमर, ये सब शुरू के मुसलमानों में से थे. तो अर्लीस्ट मुस्लिम्स थे. और उनकी शादी किन से हुई थी? उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे. जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी रुकैया, उनसे इनकी शादी हुई थी. उसके बाद रुकैया जो है वो शी पास्ड अवे, उनका इंतकाल हो गया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इतने अच्छे दामाद थे कि उन्होंने रुकैया के बाद अपनी सेकंड बेटी कुलसूम को भी हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया. मतलब देखें, वो एक वाहिद ऐसे इंसान थे इस दुनिया में जिनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से हुई, एक के बाद दूसरी बेटी से हुई. और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं, कुछ सोर्सेज दूसरा कहते हैं, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो निकनेम था, उनको कहा जाता था जुन नूराइन. जुन नूराइन, जुन का मतलब है पोजेसर ऑफ, जैसे जात आपको बताया ना, जात जी, ये सब तो जू है. जू का मतलब है पोजेसर ऑफ. जुन नूराइन, नूराइन का मतलब है, आप पढ़ चुके हैं कि नूरान और नूराइन का मतलब है 2. द पोजेसर ऑफ 2, नूर का मतलब है लाइट, और जुन नूराइन का मतलब है द पोजेसर ऑफ 2 लाइट्स, यानी जिसको 2 नूर का जो हामिल है वो. और वो कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि इनका नाम इसलिए ये दिया गया था क्योंकि वो वाहिद शख्स थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से, जिनकी एक के बाद दूसरे शादी हुई. लेकिन जब एक शौहर अच्छा होता है तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को उनको दिया. अगर वो अच्छे नहीं होते, इस काबिल नहीं होते, तो वो नहीं देते. सिंपल सी बात है. दूसरी बात ये थी, वो शर्म और हया के पैकर थे. ही वाज सो लाइक, कहते हैं ना, इतने शाय थे, वो बहुत शाय थे, शर्म और हया के पैकर थे. और आपने सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा, अब कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की हया जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उससे फरिश्ते भी शर्माते हैं, फरिश्ते भी शर्माते हैं. देखिए, ये उन चंद लोगों में से थे, बहुत वेरी फ्यू लोग थे जो उस वक्त, वेरी फ्यू पीपल थे जो उस वक्त रीड एंड राइट कर सकते थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था. उस वक्त उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो उन चंद लोगों में से थे जो कि पढ़े लिखे थे. और वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? कानून विरासत में माहिर थे. उनके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में ही वॉज एन एक्सपर्ट. He was an expert in the laws of inheritance, यानी कानून विरासत जो है हम पढ़ चुके हैं, आपको याद है कानून विरासत का हमने पूरा कोर्स किया था, तो उसमें ये एक माहिर थे. और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टाइम्स भी आए, मुश्किल हालात भी आए, उनमें भी उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो इस्तिकामत है और अजीमत जो है, उन्होंने उसका मुजाहरा किया. यानी ही प्रूव टू बी स्टेडफास्ट, यानी इस्तिकामत थी, और फर्म यानी कि वो अज़म वाले थे, उन्होंने उसका मुजाहरा किया. ठीक है ना? steadfast and firm. He proved to be in the most difficult times. He proved to be steadfast and firm. इस्तिकामत और अजीमत दोनों का उन्होंने मुजाहरा किया. इसके अलावा वो बहुत वेल्दी बिजनेसमैन थे. अब वेल्दी होना एक बात है, कोई बहुत अमीर भी होता है. अब इतने सारे जो लोग हैं बहुत अमीर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अमारत के साथ साथ वो एक्सट्रीमली जेनरस भी हों, उनका दिल भी बड़ा हो, उनका दिल भी, वो बहुत फराग दिल भी हो. लेकिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो में ये क्वालिटी थी कि ना सिर्फ कि वो वेल्दी थे, शुरू से ही वेल्दी थे, जब वो खिलाफत में आए तभी भी, उससे पहले भी वो वेल्दी ही थे, बिजनेसमैन थे. इसके साथ साथ वो एक्सट्रीमली जेनरस भी थे, अपना वेल्थ समेट के नहीं रखते थे. उन्होंने अपनी बहुत सारी, मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ जो है, उन्होंने मुस्लिम्स और इस्लाम दोनों को सर्व करने में लगाई. यानी इस्लाम की भी खिदमत करते रहे, मुसलमानों की भी खिदमत करते रहे. कब?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں بھی. کتنی بڑی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ اپنے اوپر لگانے کے بدلے اپنے اوپر بھی لگاتے تھے, یہ تو نہیں کہ نہیں لگاتے تھے, لیکن انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی بڑی خدمت کی. انہوں نے کئی بیواؤں کی, سیورل ویڈوز کی وہ کفالت کرتے تھے, اسپانسر کیا تھا انہوں نے کئی ویڈوز کو, سیورل ویڈوز کو, اور کئی آرفنس کو یعنی یتیموں کی. یعنی دیکھ لیں کہ وہ یتیموں کی, بیواؤں کی اور مسکینوں کی وہ کفالت کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے پیسہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا, ان کو اپنے پیسوں میں سے, گورنمنٹ کے پیسوں میں سے نہیں, ریاست کے پیسوں میں سے نہیں, مال غنیمت میں سے نہیں, بیت المال میں سے نہیں, انہوں نے اپنے دل سے خود اپنے پیسوں میں سے ان سب کی کفالت کی, کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی سلیبس کو, کئی غلاموں کو آزاد کیا اپنے پیسوں میں سے. ایک اس میں پڑھ رہی تھی کہ ہر جمعے کو وہ غلام آزاد کرتے تھے. پتہ نہیں کتنا اوتھینٹک ہے, اسی لیے میں آپ لوگوں کو ان کو میں اوتھینٹسٹی دیکھتے دیکھتے مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ بھی میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ وہ ہر جمعے کو, لیکن ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کئی سلیبس کو انہوں نے اپنے پیسوں سے آزاد کیا, آزادی دلوائی. پھر یہ کہ وہ اپنے سرونٹس کے لیے بھی بہت کائنڈ تھے, اپنے سرونٹس کے ساتھ اتنے کائنڈ تھے, ان کو ہارڈ شپ نہیں دیا کرتے تھے, ان کے ساتھ مدد کرتے تھے کام میں, ان کو بٹھاتے تھے. مطلب یہ تو آپ نے دیکھا, یہ تو سب کا ہی تھا, حضرت عمر کا بھی تھا, ابو سب کے تھے کہ اپنے سرونٹس کے ساتھ بہت کائنڈ تھے. یہ تو ان کا ایک کردار تھا نا, تو وہ اپنے سرونٹس کے ساتھ بھی ان کو کبھی ہارڈ شپ نہیں دیتے تھے, ہر چیز میں ان کی مدد کرتے تھے. پھر ایک ایسا ہوا کہ مدینہ میں بہت بڑا ایک فیمن آیا, ایک قحط آئی, بہت بڑی قحط آئی. انہوں نے یہ تھا کہ وہ لوگ حکومت کے, ریاست کے مال سے ان سے چیزیں خریدنا چاہ رہے تھے, لوگوں سے چیزیں خریدنا چاہ رہے تھے, تاکہ جو قحط میں جب اتنی فیمن آئی تو کیا ہو گئی, پھر کھانا ہی نہیں تھا, کھانے کو نہیں تھا لوگوں کے لیے. تو اس وقت جو قحط کے وقت انہوں نے لوگ ریاست کے پیسوں سے لوگوں سے, دوسرے ملکوں سے, دوسرے شہروں سے, ملکوں سے تو نہیں لیکن دوسرے شہروں سے اور دوسرے ارد گرد کے جو ملکوں سے بھی, ان سے غلہ خریدنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت کیا کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیورل کیمل لوڈز, یعنی کئی اونٹوں کو بھر کے جو لوڈ آتا ہے, وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے خریدا, غلہ خریدا, اور انہوں نے جو ڈیسٹیٹیوٹ تھے, جو پور تھے, جو نیڈی تھے, جو مستحقین تھے, ان کو انہوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا. یہ ان کی جنروسٹی آپ دیکھیں, یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ہر چیز ان میں اتنی زیادہ تھی. پھر ایک اور بات کہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, بہت ذہین تھے, اور ان کی ویژن بھی بہت زبردست تھی, دور اندیشی تھی, صاحب بصیرت جس کو کہتے ہیں, صاحب بصیرت تھے وہ. کبھی کبھی میں لفظ ٹھیک نہیں بھی کہتی ہوں گی, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اردو میں بھی بتاؤں, انگلش میں بھی بتاؤں. ذہین بھی تھے, انٹیلیجنٹ بھی تھے, اور ان کا گریٹ ویژن بھی تھا, بہت دور اندیشی تھی, صاحب بصیرت بھی تھے. اور اس وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنی خلافت میں مدینے میں ان کو اپنا ایڈوائزر رکھا ہوا تھا, اپنا مشیر, اسپیشل مشیر رکھا ہوا تھا. وہ خلیفہ نہیں تھے اس وقت, صحابی تھے, ان کے دوست تھے, لیکن ان کو اپنا ایڈوائزر رکھا ہوا تھا. اچھا, اب کیا ہوئی, ان کی کوالیفیکیشنز ہو گئیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی شہادت ہو گئی, اس کے بعد ایک وٹنس آیا, ایک جس نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا ہے, اس نے آ کے بتایا. آپ کو یاد ہے ہرمزان کون تھا؟ ہرمزان کے بارے میں اس نے آیا اور اس نے یہ بتایا کہ ہرمزان جو ہے وہ ابو لؤلؤ کا آپ کو پتا ہے نا, جس نے ڈیگر سے مارا تھا, جس نے حضرت عمر کی شہادت کی تھی, جس نے ان کو قتل کیا تھا, وہ اور باقی اتنے سارے لوگوں کو نماز کے دوران قتل کیا, پھر اینڈ میں جا کے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا. تو وہ کہتے ہیں, وہ جو وٹنس ہے اس نے آ کے بتایا کہ ہرمزان جو ہے وہ ابو لؤلؤ کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ڈیگر جو ہے, یہ جو خنجر تھا, یہ اس کے کپڑوں میں سے نکل کے زمین پہ گرا تھا. یہ ایک شاہد یا گواہ, جو بھی آپ کہہ لیں, وٹنس ہے, اس نے آ کے بتایا. وٹنس جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ کیا ہونے والا ہے. میں نے دیکھا یہ لوگ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایک خنجر اس کے کپڑوں میں سے گرا, اور میں نے, مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کوئی چیز پلاننگ ہو رہی, ورنہ وہ آ کے بتاتا, خلیفہ کوئی بتا دیتا. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہرمزان ایکچولی ٹرولی گلٹی تھے کہ نہیں تھے, کیونکہ یہ انف شہادت نہیں ہے. اس نے آ کے بتایا, لیکن کیا ہرمزان یہی بات کر رہے تھے اس وقت ابو لؤلؤ سے کہ نہیں, یہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پتا چلا, وہ
ان سے برداشت نہیں ہوا. ان کو یہی لگا کہ ہرمزان جو ہے یہ اسی نے ابو لولو کو بولا تھا. ابو لولو تو چلو چلا گیا خود کو مار کے, اس نے خودکشی کر لی. لیکن اب یہ حضرت عمر کے کون سے بیٹے تھے؟ عبید اللہ. ایک تو عبداللہ تھے نا, یہ عبید اللہ جو چھوٹے بیٹے تھے, عبید اللہ ابن عمر. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کے ہرمزان کو اٹیک کیا اور اس کو مار ڈالا. یہ بھی اب غلط بات ہے کہ اپنے ہاتھ میں لا لے لیا انہوں نے, لیکن ان سے برداشت ہوا, یہ میرے باپ کا قاتل ہے, میں اس کو قتل کر دوں, ٹھیک ہے نا. سہیب الرومی جو تھے وہ جو اب آپ کو پتہ ہے نا ابھی الیکشن چل رہی ہے لیکن سہیب ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو اس وقت کیا سہیب الرومی جو ٹیمپریریلی انچارج تھے, وہ 3 دن کے لیے انچارج تھے نا, وہ ایکٹنگ خلیفہ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مرڈرر کو اپنی کسٹڈی میں رکھا. مرڈرر کون تھا؟ عبید اللہ ابن عمر. ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا انٹل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی الیکشن ہو گئی, وہ خلیفہ بن گئے. تب انہوں نے کہا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فیصلہ کریں عبید اللہ ابن عمر کی. انہوں نے خود نہیں کیا. پھر ڈیسیژن کیا ہوگا, انہوں نے جب چھوڑ دیا تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, قتل کی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ قتل کے بدلے قتل, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بدلے دیا, جیسے کہ پیسہ پے کر دیا جائے. تو وہ جو بلڈ منی ہوتا ہے یا وہ جو دیت ہوتی ہے اس کو پے کر دیا گیا جس کو قتل کیا تھا اس کی فیملی کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب ہرمزان کی فیملی کو پیسے دے دیے گئے, کس کے بہاف پہ؟ عبید اللہ ابن عمر کے بہاف پہ. یہ بات یہاں اب ختم ہوئی. اب کیا ہوا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آتے ہیں. یہ تو ایک ضروری تھا نا اس کو ڈسکس کرنا, ہرمزان کے ساتھ کیا ہوا, عبید اللہ ابن عمر نے کیا کیا. اکنامک پالیسی پہ ہم آتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک, آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے بتایا, سکسیسفل بزنس مین بھی تھے اور تاجر بھی تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا, انہوں نے لوگوں کے لیے اپنی خلافت میں لوگوں کے لیے, میں نے آپ کو بتایا تھا, اسٹائپنڈ فکس کیا تھا. لوگوں کے لیے اتنے پیسے فکس کیے تھے کہ یہ ملے گا سب کو, فکس اسٹائپنڈ فار دا پیپل. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بزنس مین تھے, خود امیر تھے, خود تاجر تھے. ان کو لگا کہ یہ کم ہے. انہوں نے کیا کیا, اس اسٹائپنڈ کو انکریز کر دیا, 25% انکریز کر دیا اپون ایزیومنگ دی آفس. جیسے ہی وہ خلیفہ بنے, انہوں نے سب سے پہلا کام اکنامک پالیسی میں انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کا اسٹائپنڈ بڑھا دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیل آف لینڈ کو, یعنی لینڈ کو فروخت کرنے پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی, انہوں نے بین کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جو لینڈ کو آپ ایک تو سیل بین کر دیا تھا, دوسرا انہوں نے کہا تھا جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جو زرعی زمین ہے, جو کہ کانکرڈ ٹیریٹریز ہیں, جہاں انہوں نے جن ٹیریٹریز کو انہوں نے کانکر کیا تھا, آپ کو پتہ ہے ان کی فتوحات میں کہاں سے کہاں تک مسلم امہ جو ہے وہ پھیل گئی تھی, ریاست پھیل گئی تھی. تو انہوں نے یہی کہا کہ اس میں جو ہے کہیں بھی جہاں ہم نے کانکر کیا ٹیریٹریز کو, اس میں سے پرچیز آف ایگریکلچر لینڈ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. ان سے ایگریکلچر لینڈ کو, کیونکہ ایگریکلچر لینڈ ان کا ہے, ان کو فائدہ ملنا چاہیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اس ریسٹرکشن کو ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ Why did he lift these restrictions? کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ٹریڈ جو ہے نا وہ زیادہ فلرش کرے. ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. حضرت عمر نے اس پہ ریسٹرکشن لگا دی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریسٹرکشن کو ہٹا دی, اس لیے کہ انہوں نے کہا اس طرح ٹریڈ جو ہے وہ اچھی طرح فلرش ہوگی, زیادہ تجارت ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ تھے کہ کسی سے کوئی گفٹ ایکسیپٹ نہیں کرے, کسی سے کوئی گفٹ ایکسیپٹ نہیں کریں, اور نہ اپنی فیملی کو ایکسیپٹ کرنے دیتے, نہ کسی گورنر کو ایکسیپٹ کرنے دیتے تھے کہ کوئی بھی جو اس وقت پوزیشن میں ہے. آپ میں ایک دوسرے کو گفٹ دے دیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت جن کا کوئی عہدہ ہے, جو اس وقت کسی پوزیشن میں ہے, وہ تو ان کو یہی لگتا تھا کہ اگر کوئی گفٹ دے رہا ہے, ایسے کسی عہدیدار کو دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ برائب ہو سکتی ہے. یہ برائب یا رشوت کو روکنے کے لیے اسٹرکٹ تھے کہ نہ مجھے کوئی گفٹ ملے, نہ میری فیملی کو ملے, اور نہ ہمارے کسی عہدیدار کو ملے, کسی گورنر کو ملے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریسٹرکشن کو بھی ریلیکس کر دیا. انہوں نے کہا ہر بندہ کوئی برائب نہیں دے رہا ہوتا, اگر کوئی گفٹ دینا چاہے تو دے دے, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گفٹ لیا کرتے تھے نا, کوئی بات نہیں. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود جو ہے اکنامک پالیسی میں یہ بھی ایڈڈ ہے, خود انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی سیلری نہیں رکھی. He did not receive any salary from the treasury. بیت المال میں سے انہوں نے اپنے لیے ایک پیسہ بھی, انہوں نے کوئی بھی اپنے لیے سیلری نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ وہ خود ویلدی تھے, خود امیر تھے, خود ان کے پاس بہت پیسہ تھا, وہ دیتے تھے, وہ لیتے نہیں تھے. تو اسی لیے انہوں نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ میرے پاس ہے, مجھے سیلری کی ضرورت نہیں ہے, اور یہی پیسے جو ہیں لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے.
یہ اکنامک ریفارمز جو تھے ان سے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوئے. اس میں کیا ہوا کہ اکنامک پراسپیرٹی بہت زیادہ, معیشت بہت بلند ہو گئی, بہت اونچی ہو گئی, جو بھی لفظ یوز کرنا چاہیں آپ. اکنامک خوشحالی آ گئی, اردو میں خوشحالی کہتے ہیں پراسپیرٹی کو. تو لوگوں میں بہت فار ریچنگ, دور اندیش اس کے نتائج ہوئے اور دور دور تک خوشحالی پھیل گئی. تو دیکھیں ایک پالیسی سے فتوحات زیادہ ہوئی, ایک پالیسی سے پراسپیرٹی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کے پاس پیسے آ گئے تھے لیکن اب اس پیسے کو کافی حد تک اس کو پھیلانا شروع ہو گیا, لوگوں میں خوشحالی آ گئی. ملٹری پالیسی ان کی کیسی تھی؟ ملٹری پالیسی میں یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہائیلی سینٹرلائزڈ کر لیا تھا کمانڈ کو. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے میرے گورنرز ہیں ان کو میں یہ کروں لیکن سارا کچھ وہ مجھ سے میٹنگ کریں اور کنسلٹیشن کریں اور جو کچھ بھی فیصلہ ہے میں لوں, سینٹرلائزڈ فیصلہ ہو. اپنی اتھارٹی انہوں نے اپنے انڈر رکھی تھی, ملٹری پالیسی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, انہوں نے اس کے فیصلے جو ہیں جو ملٹری سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں وہ انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیے. وہ اختیار انہوں نے کس کو دے دیا؟ یہ ملٹری اتھارٹی اپنے گورنرز کو اور اپنے کمانڈرز کو دے دیا. مثلا عبداللہ ابن عامر کو دے دیا, معاویہ کو دے دیا, عبداللہ ابن سعد کو دے دیا. یہ ان کے کمانڈرز تھے تو ان کو انہوں نے دے دیا کہ بھئی دیکھیں آپ ملٹری پرسنل ہیں, آپ ملٹری کے ڈیسیجنز جو ہیں آپ کریں. سینٹرلائز رہنے کے بدلے انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا, ڈیلیگیٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اختیارات لوگوں کو دے دیے. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب پہلا سال تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, خلافت کا پہلا سال تھا, انہوں نے کسی گورنر کو, کسی لیڈر کو چینج نہیں کیا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انچارج بنایا تھا جن کو. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ بھائی جو بھی آئے گا وہ لیڈرز کو ایک سال تک چینج نہ کریں, ان کی سٹیبلٹی کے بدلے انسٹیبلٹی نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا تھا, تو انہوں نے کسی بھی لیڈر کو چینج نہیں کیا, ڈسمس نہیں کیا. اور فرسٹ لیٹر جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنرز کو لکھا, ان لیڈرز کو لکھا, انہوں نے یہ لکھا, اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں لیڈرز, انہوں نے ان کو لکھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا, یہ کمانڈ کیا ہے کہ رولرز جو ہیں وہ چرواہے کی طرح ہوتے ہیں, رولرز جو ہیں وہ شیپرڈز کی طرح ہوں, وہ چرواہے کی طرح ہوں, منی کلیکٹرز کی طرح نہ ہوں. سبحان اللہ, منی کلیکٹر نہ ہو, پیسے جمع کرنے والا نہ ہو, پیسے کو ہوٹ کرنے والے نہ ہو, وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں جیسے وہ چرواہے ہیں. چرواہے کا کیا رول ہوتا ہے؟ وہ بکریوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اپنی جو پوری ریوڑ ہے اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ان کے لیے چرانا, کرنا, کھانا پلانا سب کچھ وہ چرواہا کرتا ہے. یعنی آپ چرواہے کی طرح, آپ شیپرڈ کی طرح, آپ کوئی منی کلیکٹر نہیں ہے. ایسا نہ کریں کہ اپنے لوگوں سے آپ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب 1 سال ہو گیا, اب میں گورنرز کو چینج کر سکتا ہوں. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے عبداللہ ابن سعد جو ہیں ان کو بنایا, کدھر گورنر بنایا؟ ایجپٹ میں. انہوں نے عمر ابن العاص کو ہٹایا اور عبداللہ ابن سعد کو وہاں پر گورنر بنایا. اب یہ سن لیں آپ لوگ کہ عبداللہ ابن سعد جو ہے جن کو انہوں نے گورنر بنایا ہے, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاسٹر بردر بھی تھے, ٹھیک ہے نا, ستیلا بھائی کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, آپ کہنا چاہیں, لیکن ان کے فاسٹر بردر بھی تھے, ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن سعد جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, جو کانسٹینس 2 آپ کو یاد ہے, ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اس نے ہیراکلیس کو سکسیڈ کیا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ عمر ابن العاص کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کے بدلے عبداللہ ابن سعد کو رکھا گیا ہے, آپ کو یاد ہے کانسٹینس کے حوالے کس نے کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور آپ اس سٹی میں خیال رکھیں, آپ سنبھالیں. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور عمر ابن العاص کو ہٹا دیا گیا ہے, انہوں نے جو الیگزینڈریا میں تھے, انہوں نے الیگزینڈریا کے لوگوں کو, اسکندریہ کے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو انسائٹ کیا اور ان سے کہا کہ چلو ہم ایک ریوولٹ کرتے ہیں, ہم ایک اٹیک کرتے ہیں سٹی کے اوپر. تو انہوں نے لانچ کی ایک اٹیک. لوگ کافی
परेशान थे उस वक्त, लोग अपसेट थे, बल्कि नाराज थे। किस बात पे नाराज थे? उस शहर के लोग नाराज थे इसलिए कि वो ये कहते थे, उनको अमर इब्न अल-आस बहुत पसंद थे। अमर इब्न, आपको याद है ना हजरत उमर किस तरह अपॉइंट करते थे गवर्नर्स को? वो कहते थे कि लोगों की मुशावरत से जो लोग अपॉइंट करेंगे, जो लोग सिलेक्ट करेंगे या जो लोग नॉमिनेट करेंगे, उनको मैं रखूंगा, और अगर उनको अपने गवर्नर से कोई शिकायत है तो मैं उनको हटा दूंगा। आपको याद है ये पॉलिसी? तो ये पॉलिसी थी उनकी। तो अमर इब्न अल-आस को वो लोग गवर्नर बहुत, एज अ गवर्नर बहुत पसंद करते थे लोग, और उनको नहीं दिल था कि उनको रिप्लेस किया जाए। उनको नहीं दिल था अब्दुल्ला इब्न साद आए, उनको वही अमर इब्न अल-आस पसंद थे। पोप बेंजामिन ने क्या किया? उन्होंने अपनी प्रॉमिस रखी और उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि मैं आर्मी अगर को इन्वेट, आपको याद है पोप बेंजामिन को वो कहकर गए थे कि आप इधर वो करना, मतलब कॉन्स्टेंस के साथ, तो उन्होंने, मैं भूल गई, कॉन्स्टेंस 2 के साथ उन्होंने ये वायदा नहीं किया था, उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पोप बेंजामिन के साथ किया था, मैं थोड़ी मिक्सअप हो गई। उनको ये प्रॉमिस किया था कि आप ख्याल रखें, आप संभालें इसको। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा और उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई आर्मी इन्वेड करेगी तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे, हमें पीस रखना है, इस शहर में, इस कंट्री में पीस रखना है। लेकिन काफी लोग जो हैं उन्होंने जो थे वो रोमन्स के लिए लॉयल थे, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, पोप बेंजामिन जो भी कह रहे हैं, हम तो रोमन्स के लॉयल हैं, और उन्होंने सिटी को रोमन्स को लेने दिया। और रोमन्स कौन थे? कॉन्स्टेंस, आपको याद है ना, कॉन्स्टेंस 2 जो था, जिसने हेराक्लियस को सक्सीड किया था, उसको मुल्क में उसको लेने दिया, मतलब उसका साथ दे दिया। अमर इब्न अल-आस जो है उनको इजिप्ट भेजा गया, और उनको कहा गया कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अलेक्जेंड्रिया को रीटेक करने के लिए एक अटैक किया, मतलब ही सेंट बैक टू इजिप्ट एंड ही लॉन्च्ड एन अटैक टू रीटेक अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना? उन्होंने किया लॉन्च या पता नहीं, हाँ मेरा ख्याल है उनको ही कहा गया। अब वो इतने सक्सेसफुल हुए कि जो रोमन्स जो थे वो रिट्रीट करते गए, पीछे हटते गए, यहाँ तक कि जाके वो कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? जो अलेक्जेंड्रिया में जो फोर्टिफिकेशन थी उसको डिस्ट्रॉय किया, वहाँ जो किले थे और उसको उन्होंने डिफेंसिव पोजीशंस थी उन सबको हटा दिया, उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया। इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब अगर अलेक्जेंड्रिया में कोई हमला करेगा तो वो लोग अपने लिए वो किले नहीं पाएंगे और अपनी डिफेंसिव पोजीशन दोबारा से नहीं ले सकेंगे, ठीक है? मतलब अब उनको ऐसा कर दिया, किलों को कहते हैं ना, मस्मार कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहां पर कोई जंग अगर लड़ेंगे, उनके पास अब कोई जंग से डिफेंड करने वाली चीज नहीं रही। उसके बाद वो कहाँ गए? वो जाके फुस्ताद चले गए। आपको याद है पहले भी हमने फुस्ताद के बारे में बात की थी कि वहां पर आर्मी कैंप्ड थी, आर्मी वहीं पर कैंप थी, और ये जाके अब अपने आर्मी को लेके वहां पर इन्होंने कैंप किया। फिर क्या हुआ कि पीस जो है वो रिस्टोर हो गई। कहाँ पर रिस्टोर हो गई? इजिप्ट में रिस्टोर हो गई। तो अमर इब्न अल-आस जिन्होंने ये सब किया था, इन्होंने, अमर इब्न अल-आस ने आके जो इस वक्त ये फतह किया, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया को किया और इन्होंने फुस्ताद में आके अपनी कैंपिंग की। तो दोबारा अब इन्होंने क्या किया? अब दोबारा से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमर इब्न अल-आस को हटाया और दोबारा से अब्दुल्ला इब्न साद को इंचार्ज बनाया। मतलब अब ये उनकी जरूरत थी, उनको बुलाया, उन्होंने फाइट की, उन्होंने कॉन्कर किया, लोगों की वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने अब्दुल्ला इब्न साद को इंचार्ज बनाया। इसी तरह जो राय के लोग थे, राय के लोग थे, उन्होंने फिर रिवोल्ट किया, उन्होंने बगावत की। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि उन्होंने गवर्नर्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, उन्होंने काफी चेंजेस की। इसकी वजह से कहाँ पे रिवोल्ट हुआ? राय में हुआ, अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान में क्यों हुआ? कि वहां पर उतबा बिन फरकत जो थे वो वहां के गवर्नर थे, उनको हटा दिया। ये तमाम रिवोल्ट्स होते गए, बगावत होती गई, इनकलाब आते गए, लेकिन इन तमाम रिवोल्ट्स को जो है उनको दबा दिया गया। जो आर्म्ड फोर्सेस थे उन्होंने मिलके इन तमाम रिवोल्ट्स को जो है उनको, जो बगावत हो रही थी, उनको सेटल कर दिया। लेकिन सेटल तो हो गए, लेकिन सेटल होने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए सेटल हो गए, कि वहां पर अब अमन व अमान हो गया। जिनको अभी कंट्रोल किया था, समझ लें कि वो जगहें अभी तक पूरी तरह स्टेबल नहीं थे। वो जो अपराइज हुई थी, वो जो एक बगावत हुई थी, उसको तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंस्टेबिलिटी जो है वो अभी भी थी उन जगहों पे, एक थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी बाकी थी। अब क्या हुआ? अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ कब्रस हुआ, साइप्रस, जिसको हम साइप्रस कहते हैं, कब्रस।
رومنز نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم افریقہ کو ریٹیک کریں گے. آپ کو یاد ہے نا افریقہ کے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نارتھ افریقہ میں ہم نے پڑھا تھا اسپیشلی. تو اب رومنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب انسٹیبلٹی تو ہے, مسلمانوں میں بھی ہے, اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں, پھر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. رومنز نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم افریقہ, ناردرن افریقہ جو اس کو افریقیہ جو تھا اس کو بھی ہم ریٹیک کریں. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم رومنس کو ہیلپ نہیں کریں گے. کیوں نہیں ہیلپ کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا جب ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ تو آپ نے ہماری مدد نہیں کی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ رومنس جو ہیں انہوں نے خود نارتھ افریقہ سے, افریقیہ سے انہوں نے پھر فائٹ کیا, ان لوگوں سے بھی فائٹ کیا اور وہ جیت بھی گئے. رومنس جیت گئے اور انہوں نے ناردرن افریقہ کو دوبارہ سے انہوں نے جیت کے انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد وہ پھر الیگزینڈریا گئے. اب دیکھیں وہ ناردرن افریقہ میں, اب دیکھیں ایجپٹ بھی افریقہ میں ہی ہے کہا جائے تو, مطلب افریقن کانٹیننٹ میں ہے. تو وہاں سے پھر وہ لوگ کیا گئے, دوبارہ سے پھر الیگزینڈریا کی طرف گئے. وہ کدھر سے آئے؟ وہ ویسٹ کی طرف سے آئے لینڈ سے, اور نارتھ کی طرف سے آئے سی سے. دو طرف سے انہوں نے اٹیک کیا, دو طرف سے اٹیک کیا الیگزینڈریا. آپ کو پتا ہے نا الیگزینڈریا کا بھی پورٹ ہے نا, وہ بالکل اس کے پاس ہے نا, پانی کے پاس ہے. تو وہاں سے انہوں نے اٹیک کیا بائی سی, اور انہوں نے نارتھ ویسٹ سے اٹیک کیا فرام دا لینڈ. پھر کیا ہوا, وہ ڈیفیٹ ہو گئے. وہ لوگ نہیں جیتے الیگزینڈریا میں, اور ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا, واپس آنا پڑا کدھر؟ قبرص یعنی سائپرس. سائپرس کو انہوں نے کیا کیا, اپنا نیول ہیڈ کوارٹر بنا لیا. ٹھیک ہے. اب یہ بہت مشکل ہے, مجھے خود بھی ہسٹری یاد نہیں, اس لیے مجھے دیکھنا بھی بہت پڑتا ہے, نام بھی سارے دیکھنے پڑتے ہیں. اب معاویہ ابن ابو سفیان جو تھے, معاویہ, انہوں نے پہلے پریویسلی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تو ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ قبرص کو لے لیں, لیٹ اس اٹیک قبرص اینڈ لیٹ اس ٹیک قبرص, کیونکہ اس کی پوزیشن سائپرس کی بہت اسٹریٹجک پوزیشن ہے, بہت اہم پوزیشن ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت منع کر دیا تھا, ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کیوں ریفیوز کیا تھا؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی, ایک حکمت تھی. انہوں نے کہا کہ عربز جو ہیں وہ فائٹنگ ان دا سی کی عادت نہیں ہے, ان کی وہ عادی نہیں ہے. مطلب سمندر کے اندر جو لڑائی ہے, نیول فلیٹ کی جو ہے, اور جو نیوی کا کردار ہے, وہ جو عربز ہیں وہ نہیں عادی ہیں. تو اگر خامخواہ سے ہم لے بھی لیں گے, ہم اس پوزیشن میں آ بھی جائیں گے, شاید ہم جیت نہ سکیں, شاید ہم کچھ آگے کر نہ سکیں. اور وہ ان کی حکمت تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا نہیں, اب ان کو اجازت دی جائے, اب ان کو اجازت دی جائے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے معاویہ سے کہا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صرف ان لوگوں کو جو خود سے والنٹیئر کریں, صرف ان کو کہا جائے, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب ہم لڑ نہیں سکتے سمندر میں, سی میں, دریا میں, اگر ہم لڑ نہیں سکتے, سی میں ہم لڑ نہیں سکتے, تو ڈینجر تو ہے نا, جو پانی میں گرے گا وہ ڈراؤن ہو جائے گا. وہ لوگ تو سوئمنگ بھی نہیں جانتے ہوں گے شاید. تو انہوں نے کہا ڈینجر آف ڈراؤننگ ہے. تو اس وجہ سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ برج کے اوپر وہ لوگ جب لڑ رہے تھے, جو گرتے تھے وہ ڈراؤن ہو جاتے تھے, وہ لوگ ہار رہے تھے اس وقت. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا, معاویہ سے یہ کہا کہ جو لوگ خود سے والنٹیئر کریں گے کہ وہ اس نیول فلیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں, نیوی کے وارڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, صرف وہی, باقیوں کو نہیں اس میں ڈالا جائے, کیونکہ ڈینجر ہے, خطرہ ہے, کسی کو مجبور نہ کیا جائے. اس وقت رومن ایمپرر کون تھے؟ رومن ایمپرر جو تھا وہ اس وقت, نام تو مجھے یاد نہیں کیا تھا اس کا, لیکن وہ اس وقت سائپرس میں تھا. جو رومن ایمپرر تھا وہ اس وقت سائپرس میں ہی تھا. سائپرس ان کا نیول ہیڈ کوارٹر بھی تھا, اور وہ جو ایمپرر خود تھا, جو ان کا جو بادشاہ تھا, ان کا شہنشاہ تھا, وہ بھی اس وقت سائپرس میں تھا. مسلمز نے کیا کیا کہ سائپرس کو اٹیک کیا. انہوں نے سائپرس کو اٹیک کیا. کس طرح سے؟ ساؤتھ سے دیکھیں آپ کو یاد ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ ویسٹ سے گئے تھے, نارتھ سے گئے تھے. مسلمز نے اب کیا کیا, انہوں نے سائپرس کو اٹیک کیا. انہوں نے اس جگہ کو نہیں اٹیک کیا, انہوں نے سائپرس کو اٹیک کیا, قبرص جس کو کہتے ہیں اس کو اٹیک کیا. ساؤتھ سے اٹیک کیا, مطلب نیچے کی طرف سے اٹیک کیا, مطلب ایجپٹ کی طرف سے. اور انہوں نے ایسٹ سے اٹیک کیا. وہ نارتھ اور ویسٹ سے تھا, یہ ایسٹ سے اٹیک کیا, یعنی سیریا کی طرف سے اٹیک کیا. اور جب وہ آئے انہوں نے وہاں پر سیل کر کے, اب نیول فلیٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو پتا ہے نا کہ اب ہم نیوی کی بات کر رہے ہیں. وہ سیل کر کے گئے, کہاں تک گئے؟ روڈز تک گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے ایک زبردست جنگ لڑی, فیئرس بیٹل لڑی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اپنی نیوی کو جس طرح بھی سیٹ اپ کرنا چاہیں وہ سیٹ اپ کر لیں. اس میں کون کون تھے اس نیوی کے, اس پوری فلیٹ میں کون تھے؟ اس میں کچھ کرسچنز تھے, کرسچن سیکٹس تھے, اس میں کچھ کاپٹس تھے. آپ کہتے ہیں نا کاپٹس تھے, ایجپشن کاپٹس جو ہیں, کپتیا جو تھے, کپتی وہ تھے. کچھ سیرین کرسچن سیلرز تھے, اور کچھ مطلب جو ان کے جو
सेलर थे और कुछ मुस्लिम ट्रूप्स थे. मतलब ये एक कंबाइंड ट्रूप था. मुआविया ने उनको एक नेवी बनाई और उसमें हर किस्म के लोग थे. क्रिश्चियन सेक्ट्स थे, कॉप्ट्स थे, सीरियन क्रिश्चियन सेलर्स थे और मुस्लिम ट्रूप्स थे. और उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया से कहा कि आपको इजाजत है कि आप जो है साइप्रस को जो है, आइलैंड ऑफ साइप्रस जो है, कब्रस जो है, उसको आप टेक कर लें, मतलब उस पे आप हमला कर लें. उनको इजाजत दे दी. तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जब उस्मान रदी अल्लाह ताला, ये लोग जा तो रहे थे उसी तरफ, अटैक तो कर रहे थे, लेकिन उनसे कहा कि जब आप अगर जीत जाएं तो आप उसको कब्जा कर लें, कॉन्कर कर लें बस. तो क्या हुआ कि सक्सेस हुई उस कैंपेन की और कब्रस जो है, साइप्रस जो है, वो इनके अंडर आ गया. और जब ये इनके अंडर आ गया तो चूंकि वो एक आइलैंड था, नेवी के लिए बेहतरीन जगह थी, नेवल एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन जगह थी, तो वहां पर समझ लें कि एक उनका अड्डा बन गया, एक उनका स्टेज वहां पर सेट हो गया कि जितने भी कैंपेन्स होंगे आइंदा से, जो भी इनकी जंगें होंगी, तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट जो है वो इस साइप्रस से या कब्रस से अपना, कहते हैं ना, अपना अपना अड्डा बनाएंगे, जिसको बताते हैं अपना अपना नेवल बेस बना लेंगे. अब्दुल्ला इबन साद ने क्या किया, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई और ही प्रूव टू बी अ स्किल्ड नेवल कमांडर. अभी वो अब्दुल्ला इबन साद है, वो अमर इबन अलास नहीं है, याद है ना आपको. अब्दुल्ला इबन साद ने किया, चूंकि यहाँ पर एक नेवी का बेस बन गया, अड्डा बन गया, तो एक स्ट्रॉन्ग नेवी वहां उन्होंने बनाई. और उन्होंने उनके जो नेवल स्किल्स थे उनके एज अ कमांडर, वो भी पता चला कि उनके बहुत अच्छे स्किल्स हैं. ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड स्किल्ड नेवल कमांडर. उनके अंडर फिर क्या हुआ, मुसलमानों ने, मुस्लिम नेवी जो थी, उन्होंने अ नंबर ऑफ नेवल विक्ट्रीज हासिल की. उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु में के जमाने में आपको याद है लैंड की विक्ट्रीज थी सब ज्यादातर, नेवी की नहीं थी. उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में अब क्योंकि नेवल बेस सेटअप हो गया था, इसकी वजह से वो अब नेवी के जितने भी विक्ट्रीज हुए वो हुए. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, उसमें बिजंतीन एक अटैक हुआ था बिजंतीनियों का, रोमियों का, उसको भी उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया, ठीक है, उसको उन्होंने. और अलेक्जेंड्रिया जो था उनका, सिकंदरिया, उसको भी उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया. मतलब उन्होंने अटैक किया था और इन्होंने उसको रिपेल कर दिया, समझ लें. इससे ये हुआ कि जो बिजंतीनी नेवी थी वो जो है उनको डिफीट हो गई. और उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ मास्ट्स. बैटल ऑफ मास्ट्स, मास्ट जो सेल नहीं होता, मास्ट वो. मारकत ज़ातल सवारी, मारकत ज़ातल सवारी. सवारी का मतलब ये सवार जैसे हम कहते हैं, उसके ऊपर जो सवार है उसके ऊपर जो जात, मतलब जो उसको पजेस कर रहा है, उसकी जो मारकात यानी वो जो बैटल हुआ था. इसकी वजह से क्या हुआ, ये 34 हिजरी में हुआ था. 654 आप कंटेम्प्रेरी इरा को गिन लें. उसमें क्या हुआ कि इट ओपनड अप द मेडिटेरेनियन. जो मेडिटेरेनियन सी है ना, वो उसका रास्ता खुल गया. अब मेडिटेरेनियन सी का रास्ता खुल गया, अब नेक्स्ट क्या होता है, अब ट्यूनीसिया की बारी आती है. कि उससे पहले ही हुआ था, ये तो अब हम 34 की बात कर रहे हैं. 31 हिजरी में क्या हुआ था, यानी 651 जब कंटेम्प्रेरी इरा थी, उसमें क्या हुआ, उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला इबन जुबैर को और अब्दुल्ला इबन साद को उनको भेजा कि आप लीड करें, एक रिकॉन्क्वेस्ट करें, एक्सपीडिशन एक नई लेकर जाएं ट्यूनीसिया की तरफ. ट्यूनीसिया आपको याद है ना, पहले भी आ गया था. अब वो कहते हैं अब दोबारा आप जाएं और अब आप ट्यूनीसिया को दोबारा कब्जे में ले. एक और वफ्द या एक और एक्सपीडिशन या एक और आर्मी को भेजा. कौन दो लोग थे उसमें, अब्दुल्ला इबन जुबैर और अब्दुल्ला इबन साद. ये लोग वहां गए और इन्होंने जो उनके आर्मी के जो ग्रेगरी की आर्मी थी, ग्रेगरी द पेट्रिशियन, वो कौन था, ग्रेगरी द पेट्रिशियन कौन था, वो एक्स आर्क था. एक्स आर्क हम कहते हैं पेट्रियार्क. पेट्रियार्क क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी कि पेट्रियार्क जो होता है बड़ा होता है, उससे सेकंड लेवल पे जो आता है, लोअर इन रैंक होता है, वो एक्स आर्क कहलाता है. तो एक्स आर्क से वो मिले, जो अफ्रीका का एक्स आर्क था, और उससे बात की. वो आदमी जो था एक्स ग्रेगरी द पेट्रिशियन, वो हेराक्लियस का कोई रिश्तेदार था. आपको याद है, हेराक्लियस को भी इन्होंने वो किया था, कॉन्कर किया, मतलब उसको डिफीट दी थी. अब क्या हुआ कि अब जब उससे बात की, उसके बाद जो अपोजिंग फोर्सेस जो है वो कहां पर उनकी एक नई बैटल हुई, जिसका नाम था बैटल ऑफ सुफेतुल्ला. सुफेतुल्ला इसको स्पेल किस तरह करते हैं, सुफेतुल्ला कहते हैं, अब कहते हैं, उसका नाम क्या था, SBEITLA, सुबेतिला. सुबेतिला
ٹھیک ہے, سبیت اللہ اس طرح کچھ نام ہے اس کو. آپ اس کو ذرا ڈالیں گے نا اس میں ویکیپیڈیا میں یا ویسے ہی آپ گوگل میں ڈال دیں, سفیت اللہ ڈال دیں یا سبیت اللہ ڈال دیں, آپ کو اس میں پورا بیٹل کا آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹ صحیح ہو, کیونکہ وہ جو ڈال رہے ہیں مسلمان نہیں ہیں تو, لیکن یہ کہ اس کا نام آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں پر ایک جنگ ہوئی, فورسز اپوزنگ فورسز آپس میں ان کا کلیش ہوا, اور جو عبداللہ کی جو فورس تھی, یعنی عبداللہ ابن سعد کی اور عبداللہ ابن زبیر کی جو فورس تھی, ان کو کیا ہوا, ان کے ٹروپس کو کمپلیٹلی گریگری کے آرمی نے سراؤنڈ کر لیا, ایک سرکولر فیشن میں ہر طرف سے محاصرہ کر لیا, ان کو سراؤنڈ کر لیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ایک ٹیریبل سچویشن ہو گئی, یعنی ان کو اتنا خطرہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. چاروں طرف سے اگر گھیر لیے جائیں تو کیا ہوتا ہے پھر, یہی ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم ہار گئے, اب تو ہم ختم ہو گئے, اب تو ہم وائپ آؤٹ ہو گئے, انہائلیشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ ان کو یہ تھریٹن ہو گیا کہ اب ہماری انہائلیشن ہو جائے گی, اب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے, اب ہمارے نام و نشان نہیں رہے گا. اس طرح آپ سوچ لیں, کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, چاروں طرف سے انہوں نے گھیرے میں لے لیے. لیکن اس وقت کیا ہوا, عبداللہ ابن زبیر کو گریگری نظر آ گیا. اس کو جب گریگری نظر آیا, اس نے کیا کہا, انہوں نے کیا کیا, عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن سعد سے کہا کہ آپ ایک تھوڑے سے لوگوں کو لے کے لیڈ کر کے اور آپ اس گریگری کو انٹرسیپٹ کریں, جو اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو انٹرسیپٹ کریں وہاں جا کے. یہ انٹرسیپشن جو عبداللہ ابن زبیر نے سجیسٹ کیا عبداللہ ابن سعد کو, یہ بہت سکسیسفل ہوا, اس میں ان کو فتح نصیب ہوئی. اور عبداللہ ابن زبیر کے جو لوگ تھے جو گئے تھے وہاں پر, عبداللہ ابن زبیر کا جو اسکواڈرن تھا جو کہ عبداللہ ابن سعد کے ساتھ گئے تھے, انہوں نے گریگری کو مار ڈالا. گریگری کی وفات ہو گئی, وہ فوت ہو گیا. اس سے کیا ہوا, بیزنطینی آرمی جو تھی اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا. جب ان کا لیڈر فوت ہو گیا, ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا. تو یہ بہت بڑی ایک فتح ہو گئی. وہ آہستہ آہستہ کرمبل کرنا شروع کر گئے, ان کا مورال ختم ہو گیا, اور وہ آہستہ آہستہ مطلب کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں ان کے کام کرنا چھوڑ دیا, ڈھیلے ہو گئے نا. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت جلدی ان کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا ملٹری کانکویسٹ کے بارے میں تھا, اور نیول فلیٹ کے ڈیولپ کرنے کے بارے میں, اور نیول وکٹریز جو تھے ان کے بارے میں تھا. اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا, قرآن کی سٹینڈرڈائزیشن ہوئی. قرآن کو جو عثمانی مصحف جو آج ہم سنتے ہیں, عثمانی مصحف, وہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کی سٹینڈرڈائزیشن کی. اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں علوم القرآن کے کورس میں, اور اسی لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گی. علوم القرآن کلاس کی کورس جو تھا ہمارا, اس کا آپ سن لیجئے تو آپ کو سب یاد, جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کو یاد ہوگا یا بھول گئے ہوں گے, اور جنہوں نے نہیں اٹینڈ کیا وہ اس کو یاد دیکھ لیں. علوم القرآن جو ہوا تھا وہ سب ہمارے ویب سائٹ پہ ہیں الحمدللہ, اس کو جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, یا ہمارے ویب سائٹ cisurdu.com پہ جا کے دیکھ لیں. ویڈیوز پہ کلک کریں, ویڈیوز پہ علوم القرآن کو کلک کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن جسٹ اے بریف ریکیپ کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا, رپورٹ کیا کہ جو ریسیٹیشنز ہیں, جو تلاوت چل رہی ہے قرآن کی, جو الفاظ ہیں جو وہ لوگ ریسائٹ کر رہے ہیں, جو ان کی ریسیٹیشنز ہیں, ان کی جو قرات ہیں, وہ سیریا میں, کوفہ میں, بصرہ میں, اور الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو عرب جہاں کا رہنے والا ہے, اور اور پھر جو عرب نہیں بھی ہیں, جو پرشین ہے, ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس آ گئے, ڈفرینٹ اس کی ریسیٹیشنز ہو گئی. تو وہ کہنے لگے یہ بہت بڑی ایک پرابلم بن گئی ہے. اور آپ کو یاد ہے شاید جب میں نے پڑھایا تھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے, اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارا غلط ہے اور تمہارا غلط ہے. اس کی وجہ سے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنسلٹیشنز ہولڈ کی. یہ بتانا میں چاہ رہی تھی کہ اگین شورا ہو, ہر چیز شورا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے شورا کیا, انہوں نے آپس میں کنسلٹیشنز ہولڈ کی, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا سب کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ جو ہے قرآن کی جو ایک کاپی آپ کے پاس, جو کہ پہلے کمپائل ہو چکی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, جو کہ سب سے دور سے ملا کے اور سب لوگوں کو ایک جلد میں جو دیا تھا, وہ آپ پلیز مجھے بھیجیں. اور پھر اس کی انہوں نے کاپیز بنوائی, اور کاپیز بنوا کے اسی ایک کاپی کی کاپیز بنوائی, اور پھر انہوں نے تمام مین سٹیز جو تھے, جو اس وقت مسلم امہ کی سٹیز تھیں, ان میں سب گورنرز کو بھیج دیا. ہر گورنر کو, ہر سٹی میں, ہر میئر کو, جو بھی ہوگا وہاں پر, ہر اتھارٹی کو, ہر سٹی میں, ہر شہر میں بلکہ یہ بھیج دیا اس ایک کاپی کو. اس کی کاپیز بنائی. اس وقت یہ فوٹو کاپنگ مشین نہیں ہوتی تھی, اس وقت کس طرح بنائی, کتنا ٹائم لگا, وہ سب
सब रिकॉर्डेड है. اور انہوں نے کیا کیا, باقی جو لوگوں کی اپنی اپنی کاپیز تھی, اپنی اپنی ریسیٹیشن تھی, اس کو انہوں نے جلوا دیا. اب لوگ کہتے او قرآن کو جلا دیا, حضرت عثمان نے بھی جلایا تھا, تو اب اگر یہ لوگ جلاتے ہیں, دیکھیں دونوں کے مقاصد بہت ڈفرینٹ ہے. وی ہیو ٹو گو بائی دا انٹینشن اینڈ از دی ایکشن کریکٹ اور ناٹ. انٹینشن اس کا یہ تھا کہ یہ جو اب ایک دوسرے کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ تمہارا غلط ہے, تم غلط پڑھ رہے ہو, یہ آگے جا کے, ابھی تو صحابیوں کا زمانہ تھا, آگے جا کے کیا ہوتا, ہم لوگ کیا کرتے, ہم تو ویسے ہی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے, تو یہ کیا ہوتا, ہم ایک دوسرے کو کافر کافر ہی کہتے, او تم غلط پڑھی ہو, تم غلط پڑھی ہو, ہم تو یہی کہتے ہیں نا. وہ لوگ بھی یہی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ تم غلط پڑھے ہو. تو اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی کہ انہوں نے کہا یہ جو اتنے ڈفرینٹ قسم کے ریسیٹیشن ہیں, ان کو ہم ایک میں بنا دیں. اسی لیے اس کو عثمانی اسکرپٹ یا عثمانی مصحف کہا جاتا ہے. دوسروں کو انہوں نے جلایا, اس لیے جلایا کہ لوگوں کی اس تک ایکسیس نہ ہو سکے. جلانا منع نہیں ہے. اب بھی ہمارے پاس جو قرآن کی جو کسی جگہ پہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھے ہوتے ہیں, ان کو یا آپ پانی میں ڈال سکتے ہیں, یا آپ ان کو جلا سکتے ہیں, یا ان کو شریڈ کر کے ان کو ریسائکلنگ میں ڈال دیں. یہ سب چیزیں اجازت ہے, کیونکہ ہماری نیت کیا ہے, ہماری نیت یہ ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. جس طرح جو کافر کرتے ہیں وہ تو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے جلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ نہیں ہے, نہ انہوں نے غصے سے جلایا, نہ انہوں نے بے حرمتی کی, انہوں نے اس لیے جلایا کہ ایک سٹینڈرڈائزڈ کاپی ہو جائے. صرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کاپی رکھنے کی اجازت تھی. عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے, اور ان کی قرأت اور ان کی تلاوت اور ان کی جو پورا ان کا جو تفسیر ہے اس سے بڑھ کے, اور مطلب اتنے ماشاءاللہ اس میں اچھے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ پورا اعتبار تھا. سب پہ اعتبار تھا, ان سب صحابیوں پہ ظاہر ہے, لیکن ان کی وہ بہت پسند کرتے تھے. تو اس کو اور ڈیٹیل میں اب نہیں چاہتی ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. ساسانیڈز جو تھے, یعنی جو ساسانی جو تھے, ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. ہم تو یہاں بیچ میں رک گئے تھے کہ احنف ابن قیس وہ جو تھے وہ بنو تمیم کے چیف تھے. ٹھیک ہے نا, احنف ابن قیس وہ بنو تمیم کے چیف تھے, اور وہ بہت ایکسپیرینسڈ کمانڈر تھے. انہوں نے بہت سارے سکسیسفل ملٹری ایکسپینشنز کیے تھے, اور انہوں نے یزدجرد, یاد ہے یزدجرد 3 تھا, اس کو بھی شکست دی تھی. اور کہاں پر دی تھی, آکسس ریور میں, ترکمنستان میں. پتہ نہیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, لیکن ترکمنستان میں انہوں نے شکست دی تھی. بعد میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ہرات کا, آپ کو یاد ہے ہرات کا جب ہم نے پڑھا تھا, وہ تو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا, شاید ترکمنستان کا نہیں پڑھا تھا. انہوں نے جو ملٹری کوئلیشن جو تھی, یعنی ساسانید امپائر کی, جو کہ ساسانی ان کی جو پوری ریاست تھی, جو ان کی امپائر تھی, اس کو, اور جو لائلسٹ تھے ان سب کو انہوں نے, کس چیز کے لائلسٹ تھے, جو ہیفتلائٹ کہلاتے ہیں, مجھے اب اتنا زیادہ, وہ بھی ایک امپائر تھی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں, جو انہوں نے سیج آف ہرات کی تھی. یاد ہے ہرات ایک شہر تھا, اس کو انہوں نے جب سیج کیا تھا, اس کا محاصرہ کیا تھا, انہوں نے ان کو شکست دے دی تھی. تو وہ جو ہیفتلائٹس ہیں ان کو وائٹ ہنس بھی کہا جاتا ہے. وائٹ ہنس وہ ایک ایسے لوگ تھے جو کہ, میں نے کہا زیادہ نہیں بتاتی ہوں, لیکن میں کہا ایک لائن بتا دوں ورنہ آپ کہیں گے کہ میں نے جمپ کر دیا, میں اس کو سکپ کرنے والی تھی. وہ لوگ تھے جو سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے اور ساؤتھ ایشیا میں رہتے تھے 5th سینچری سے لے کے 8th سینچری تک. اور جو ان کی ریولٹنگ پاپولیشن تھی, جو ان کی بغاوت جنہوں نے کی تھی, وہ کون کون سے لوگ تھے, فارس, کرمان, سیستان اور خراسان. ان سب کو لائن میں بیک, مطلب بیک, ان کو ان کی جو بغاوت تھی اس کو ختم کر کے ان کو واپس لائن پہ لایا گیا. مسلمانوں نے کیا کیا, انہوں نے یزدجرد کا پیچھا کیا, اس کا پیچھا کیا, اور وہ پیچھے ہٹتا گیا, جبکہ وہ آج جو ترکمنستان کا حصہ ہے, پریزنٹ ڈے ترکمنستان, اس میں ایک جگہ کا نام ہے مرو. تو وہ مرو میں جا کے وہاں پر اس نے پناہ لی, مطلب اس کو پیچھے ہٹا دیا, مارا نہیں, پیٹا نہیں, اس کو پیچھے ہٹا دیا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے, وہ جو سٹیز چلی گئی تھی ہمارے, مطلب افغانستان کی جو سٹی, جیسے ہرات ہم نے ڈسکس کیا تھا, افغانستان کی جو سٹیز ہے ہرات, اس کو کانکر کرنا شروع کیا, اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. کس نے شروع کیا, جو وہ چلا گیا تھا, کیا نام ہے, یزدجرد. اس نے پھر کیا کیا, اس نے کنگ آف ٹرکس کو, دا کنگ آف ٹرکس اینڈ دی ایمپرر آف چائنا کو اس نے مدد کے لیے بلایا. کس نے بلایا, یزدجرد. یاد رکھیں یزدجرد ہے جو کہ پیچھے ہٹ گیا تھا, اس نے ہرات میں جو افغانستان میں, اس کو کانکر کیا, اور نیبرنگ کنٹریز کو کانکر کیا. اور اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اب ٹرکس کی جو کنگز ہیں ان کو, ترکیوں کے کنگ کو اپروچ کر رہا ہے, اور ایمپرر آف چائنا کو اپروچ کر رہا ہے. کس لیے, کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ان کی مدد کریں.
پھر کیا ہوا, مسلم جو ہیں ان کی ملاقات جو مڈبھیر ہوئی, جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی, یعنی یزدجرد کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ کہاں پر ہوئی؟ افغانستان کی ایک جگہ میں جس کو بلخ کہتے ہیں, بلخ میں ان کی یہ لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد جو یزدجرد جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا, ہی فلیڈ, وہ فرار ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس نے سوچا کہ اب میں کہاں جا کے پناہ لوں, کیونکہ اب تو فرار ہو گیا, اب تو مسلمان جیت چکے ہیں, ان کو فتح نصیب ہو گئی ہے. اب وہ کہاں گیا؟ اس کو مارا نہیں گیا اس وقت, وہ چلا گیا. اس نے کہاں پر گیا؟ فرغانہ یا چائنا. اس نے کہا ان دونوں میں سے میں کہیں پر جا کے, چائنا میں, فرغانہ میں کہیں پر, آئی تھنک چائنا میں ہی ہوگا فرغانہ اور ان چائنا میں جا کے اس نے وہاں پر جا کے پناہ لی, اور اس نے وہاں پر اپنی تمام جائیداد جمع کرنا شروع کر دی, اپنی تمام مال و دولت وہاں پر جمع کرنی شروع کر دی, یعنی وہاں پر وہ سیٹل ہو گیا. جب خراسان کے لوگوں کو پتہ چلا, انہوں نے یزدجرد کے پیچھے پڑ گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم پیس کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی پیس کریں. انہوں نے یہ آرگیو کیا یزدجرد کے ساتھ کہ دیکھیں وہ ہمارے دشمن ہیں مسلمان, لیکن وہ ٹرسٹ وردی ہیں. جب وہ ایک بات کہتے ہیں وہ اس کو کر کے چھوڑتے ہیں, ہمیں ان کی زبان پر بھروسہ ہے. دوسری بات یہ, وہ انصاف پسند ہے, مسلمان ہیں, ہمارے دشمن ہیں, لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسے بندے کو یہاں پر اپنے اوپر رول کرنے کے لیے لائیں جو کہ انجسٹ ہو, جس کو اپنی مطلب اس سے بہتر یہ جس کے ریلیجس ویلیوز ہوں اس کو لائیں, جو کہ جسٹ ہو, جو کہ انصاف پسند ہو, جو کہ ٹرسٹ وردی ہو, جن پہ ہم بھروسہ کر سکیں. ایسا نہیں کسی کو ہم بلا کے لائیں کہ جو ہمارے سے اگر نا انصافی بھی کرے, ہمیں اس پہ ٹرسٹ بھی نہ ہو, لیکن وہ ہمارے اینیمی نہ ہو. یزدجرد نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کروں گا پیس. اس نے کہا میں پیس نہیں کروں گا, لیکن لوگ ان کو کہتے رہے کہ پیس کر لیں. یہ مسلمان اینیمیز بھی ہیں لیکن ان سے بہتر ہیں جو دوسرے ہوں گے. جب وہ نہیں مانے, فائنلی کیا ہوا, اس کی موت آ گئی. کیسے موت آئی اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, صرف اتنا ہی, یزدجرد نے ریفیوز کیا پیس کرنے سے, اینڈ ہی واز کلڈ. اسی کے لوگوں نے اس کو مار دیا ہوگا. پھر اس کا جو بیٹا تھا, یزدجرد کا بیٹا, اس کا نام تھا فیروز جو تھا, فاروز یا فیروز, اس کو پیروز کہتے ہیں, پیروز انگلش میں, پیروز 3, یعنی وہ فیروز 3 تھا. اس نے کیا کیا, وہ فرار ہو گیا چائنا. مطلب اب تو یہاں پر تھا, اب وہ چائنا پہلے کدھر تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ فرغانہ میں تھا. فرغانہ اور چائنا کا سوچتا تھا, لیکن اب یہ فرغانہ میں تھا. آئی تھنک فرغانہ میں سے نکل کے وہ چلا گیا, چائنا چلا گیا, اور وہاں پر کہاں رہنا شروع کر دیا. اس وقت وہاں پر تانگ ڈائنیسٹی تھی, TANG, تانگ ڈائنیسٹی. وہ تانگ ڈائنیسٹی میں جا کے وہاں پر اس نے رہنا شروع کر دیا. اس وقت وہاں پر کون تھا؟ ایمپرر گاؤزونگ تھا. ایمپرر گاؤزونگ جو تھا چائنا کا, اس نے ان کو ویلکم کیا کہ جتنے لوگ بھی پرشیا سے, جتنے لوگ بھی یہاں سے پرشینز جو آ رہے ہیں میرے پاس, ان کو میں اسپیشل ریفیوج دوں گا. اس نے ان کو ویلکم کیا, اور ان پرشینز کو جو یہاں سے فلی کر کے گئے تھے, بھاگ کے گئے تھے, فرار ہو کے گئے تھے, وہاں پر انہوں نے پناہ لی. اور ایمپرر گاؤزونگ جو ہے چائنا کا, اس نے ان کو پناہ دی, اسپیشل پناہ دی. تو اب یہ ہوا کہ جو خراسان کے لوگ تھے, اب یزدجرد کو تو انہوں نے مار ڈالا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جتنے بھی جو یزدجرد کے جو خزانے تھے, میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یزدجرد نے کیا کیا کہ اپنے ارد گرد خزانہ جمع کرنا شروع کر دیا, اس نے اپنا مال و دولت جمع کرنی شروع کر دی. اب جو لوگ تھے, جب انہوں نے دیکھا اب تو یزدجرد کو مار چکے ہیں, انہوں نے کیا کہ یہ خزانے اٹھا کے مسلمانوں کو دے دیا. انہوں نے کہا آپ یہ پیسے لے لیں, خزانے لے لیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ پیس میں رہنا چاہتے ہیں. اس طرح خراسان کے لوگ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیس کر لی, اور مسلمان جو ہے وہاں پر ان کے اوپر حکمران ہو گئے. یہاں تک تو ویل اینڈ گڈ. اب کیا ہوا, جو کوفہ بصرہ کے جو لوگ تھے, کوفہ کے اور بصرہ کے, ان کو یہ جیلسی سٹارٹ ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم پرشینز ہیں, کوفہ اور بصرہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرشینز ہیں, لیکن ہمیں عربز کیوں رول کر رہے ہیں, ہمیں عربز کیوں رول کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایران, عراق, یہ پرشینز کا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں عرب کیوں رول کر رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا, ان کو جب یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلس ہیں, ان کو حسد ہو رہی ہے, وہ ابھی کچھ ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں, کچھ فتنہ کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, معاویہ کو سیریا بھیجا. ان کو نہیں, انہوں نے ان ٹربل میکرز کو سیریا بھیجا. ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ایک گروپ آف ٹربل میکرز ہیں جو کہ کوفہ میں ہیں اور بصرہ میں ہیں, انہوں نے ان کو سیریا بھیجا. سیریا اس لیے بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ چلیں معاویہ جو ہیں وہ ان کو سنبھال لیں گے, معاویہ کی وہ لوگ قدر کریں گے, معاویہ ان کو سنبھال لیں گے اور یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن معاویہ نے کوشش کی
لیکن ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے. مطلب انہوں نے معاویہ کی بات نہیں مانی اور معاویہ نے ان سے ڈیل نہیں کی اور اس طرح وہ ان کو واپس بھیج دیا. اب یہ لوگ جو واپس گئے ہیں کوفہ اور بصرہ سے، جو سیریا گئے تھے معاویہ سے ملنے کے لیے، جب وہ واپس آ گئے اب انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، اور اب ہمیں واپس جانے کی اجازت دی. انہوں نے معاویہ کے سامنے یہ ریپینٹ کر لیا تھا، تو اس لیے معاویہ نے ان کو واپس جانے دیا. لیکن سچویشن یہ نہیں تھی اصل میں. انہوں نے پریٹینڈ کیا تھا، انہوں نے منافقت کی تھی، انہوں نے صرف یہ ظاہراً یہ کیا تھا. اب کیا ہوا کہ جو پوری سچویشن ہے وہ اور ٹینس ہوتی جا رہی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، اب ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ جو بغاوت آ رہی ہے، یہ جو حسد کے شعلے دکھ رہے ہیں، یہ اب کیا کریں گے. تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اب لوگ جو ہیں اینٹی گورنمنٹ پروپیگنڈا میں آ گئے. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ بھی آ رہے ہیں. اب ان کو یہ سب پتہ چل گیا کہ اب سچویشن اچھی نہیں ہے، کوئی فتنہ ہونے والا ہے. تو 654 جو کنٹمپرری ایرا ہے، اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 12 پروونسز کے سب گورنرز کو بلایا، مدینہ بلایا ان سب کو، اور ان سے کہا اس پرابلم کے متعلق اب ہم کچھ کرتے ہیں، اس کو کس طرح سالو کیا جائے. اگین شورا کا پروسیس ہوا، میٹنگز ہوئیں، ڈسکشنز ہوئیں، اور اس جو گورنرز کا جو کاؤنسل تھا، اس کے بعد ان دس کاؤنسل انہوں نے کیا کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنر سے کہا، 12 کے 12 گورنر سے کہا کہ آپ لوگ لوکل لیول پہ اکارڈنگ ٹو دا لوکل سرکمسٹانسز آپ لوگ وہ میتھڈس اڈاپٹ کریں جو آپ لوگ ابھی سجیسٹ کر رہے ہیں. مطلب ہر گورنر نے اپنی طرف سے کچھ بولا ہوگا، ہم کو یہ کرنا چاہیے، ہم کو یہ کرنا چاہیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینٹرلائز نہیں رکھا. اس نے جیسے پہلے بھی ڈیلیگیٹ کیا تھا، ابھی دوبارہ سے ڈیلیگیٹ کر دیا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو اختیار دے رہا ہوں ایز اے خلیفہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی جو آپ کی جو ریسٹرکشن ہے، آپ کی جو ڈومین ہے، اس میں آپ جس طرح مرضی آپ جو بہتر سمجھتے ہیں، جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے، لوکل سرکمسٹانسز کو دیکھ کے، لوکل حالات کو دیکھ کے آپ ان کے ساتھ جیسا آپ جو بھی میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیں آپ وہ کر لیں. ڈیلیگیٹ کر دیا، ڈی سینٹرلائز دوبارہ سے کر دیا. اس چیز کو بھی کہ جو فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس کو کس طرح اس کو حل کس طرح کیا جائے، اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کیا جائے. اس کے بعد پھر مجلس شورا یعنی جو ان کی کاؤنسل آف منسٹری ہے، اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ریلائبل ٹرسٹ وردی ایجنٹس کو بھیجنا چاہیے ڈفرینٹ پروونسز میں. آپ کے جو ٹرسٹ وردی، جو قابل اعتماد جو آپ کے ایجنٹس ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے ہمیں ڈفرینٹ پروونسز میں، تاکہ وہ آ کے آپ کو رپورٹ دیا کریں، وہ وہاں سے انویسٹیگیٹ کیا کریں کہ اب حالات کیسے ہیں. مطلب ابھی دور ہے نا، یہ تو نہیں کہ پلین سے چلے گئے، گاڑی سے چلے گئے، وہ تو ان کو تو اتنا ٹائم لگتا تھا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں. تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمارے ایجنٹس چلے جائیں ریلائبل، اور وہ ہر پروونس سے جا کے انویسٹیگیٹ کریں، دیکھیں، وہاں سے مخبری کریں، اور آ کے اپنی رپورٹ جو ہے، اگر ایسا کوئی رومر آیا ہے کہ وہ تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے سجیسٹ کیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ بیفور ریٹرننگ ٹو سیریا، جو معاویہ تھے، آپ کو پتہ نہیں سب گورنر تھے نا، یہ سب گورنر آئے تھے مدینہ، اس میں معاویہ بھی انکلوڈیڈ تھے. معاویہ آپ کو یاد ہے کہاں کے گورنر تھے؟ وہ سیریا کے تھے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سیریا کے وہ گورنر تھے، اور اسی لیے ان کو کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو سیریا بھیجا گیا کہ معاویہ سے بات کریں. یہ پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ سب گورنر اپنے اپنے پروونسز میں واپس جا رہے ہیں. معاویہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ معاویہ جو ہیں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے، ان کے کزن بھی تھے. تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے ساتھ سیریا چلیں، وہاں پر پیسفل ہے، ایٹماسفیئر اچھا ہے، آپ کو یہ جو یہاں پر یہ جو اپرائزنگ ہو رہی ہے مدینے میں آ کے وہ لوگ کچھ کریں نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کچھ حملہ کریں، ایسا نہ ہو کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں. آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ سیریا چلیں، وہ ایٹماسفیئر اچھا ہے، پیسفل ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، یعنی مدینہ کو، میں اسی شہر میں رہنا چاہتا ہوں. یہ بھر کی خواہش ہے اپنی، آپ کو پتہ ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دعا کی تھی کہ مجھے نبی کے شہر میں شہادت کی موت آئے.
اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے صحابی ایسے بھی تھے، میں نے آپ کو سیرہ کے کورس میں بھی بتایا تھا شاید، کہ بہت سارے صحابی ایسے تھے، ایوب انصاری کو دیکھ لیں اور بھی کچھ ہیں، وہ لوگ they didn't stay in Medina. It was not a requirement and it's not like ہم لوگ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن ایون شیخ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ایسی خواہش ہم کو نہیں رکھنی چاہیے. مطلب ہم رکھ لیں خواہش، دل میں خواہش ہو، لیکن اس کے لیے ہم اسپیشلی بہت کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری مدینے میں موت ہے. اس لیے کہ میں نے بھی جب سے یہ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی، یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مدینے میں جو فوت ہوگا تو ان کے لیے میں سفارش کروں گا، جو بھی کروں گا، مطلب ان کے میرے اوپر ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں بہت سالوں سے میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دے، یا اللہ مجھے مدینے میں موت دے. اور میں یہی کہتی تھی اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت دے، جیسے حضرت عمر کی دعا جب سے سنی تھی، بہت سالوں پہلے یہ دعا سنی تھی، کرتی ہوں. لیکن میں شیخ مصطفیٰ کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ نے اس پہ آرٹیکلس بھی لکھے ہیں، آپ نے لوگوں کو بتایا بھی ہے، آپ نے کویسچن آنسر میں بھی یہ ڈیل کیا ہے، بہت آپ نے بتایا کہ یہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ابھی بھی یہی کہتا ہے. ہر روز میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت دے. یہ میری دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کا دل چاہے. میں کسی کو نہیں روکوں گی کیونکہ میں خود بھی یہ دعا کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے نبی کے شہر کو نہیں چھوڑنا ہے. پھر معاویہ نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ تو کم از کم اجازت دیں کہ میں سیریا سے ایک بہت اسٹرانگ فورس، ایک اچھی مضبوط بٹالین جو ہے اس کو میں بھیجوں تاکہ آپ کے وہ مدینہ کو گارڈ کریں. وہ مدینہ کو گارڈ کریں، مطلب، اور مدینہ میں گارڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ سٹی کو گارڈ کریں، وہ آپ کو گارڈ کریں. عثمان رضی اللہ، ان کے کزن تھے، انہوں نے کہا، اور پھر وہ خلیفہ تھے، انہوں نے کہا مدینہ آئیں، سیریا سے مدینہ آئیں اور وہ آپ کے گارڈز رہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی باغی جو ہے وہ کوئی بھی پاسبل کوئی بھی اٹیمپٹ کرتے ہوں اس کو روکنے کے لیے یہ ایک اسٹرانگ فورس ہونی چاہیے. دیکھیں ذرا کتنی ان کی دور اندیشی تھی معاویہ کی، انہوں نے کہا میں بھیج دوں کسی کو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ بھی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر سیرین فورسز مدینہ میں آ کے رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شک ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، مدینہ میں کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا سول وار کا. سول وار کا ایک بہانہ بن جائے گا کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی کہ مدینے میں لوگ تھے، یہ سیرینز آ کے یہاں کیوں رہ رہے ہیں. کہتے نہیں میں اس کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا ہوں، میرا نہیں دل چاہتا ہے کہ آپ سیریا سے فورسز یہاں پر بھیجیں. مدینے کے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، بس میرے لیے آپ یہ نہ کریں. اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے منع کر دیا، نہ وہ خود گئے نہ انہوں نے فورسز کو آنے دیا. سبحان اللہ، یہ ان کا کیریکٹر تھا. عبداللہ ابن سبا وہ کچھ چند ان یہودیوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. عبداللہ ابن سبا، وہ مدینہ میں سیٹلڈ تھے. اب کیا ہوا کہ وہ تھے تو یہودی لیکن مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے ذہنوں پہ شک ڈالنا شروع کر دیا. He started creating doubts in the people's mind. مدینہ کے لوگوں میں ڈاؤٹ ڈالنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رائٹ فل خلیفہ تھے، اور ان کے بدلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. مطلب اس طرح سے لوگوں میں یہ ایک ٹرموائل آ جائے گا اور ایک ان کی بغاوت سٹارٹ ہو جائے گی. اور انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ انہوں نے ڈسکور نہیں کہ ان کی اس بات کی ڈسکوری ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ بصرہ میں تھے. اوکے، میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ میں نے شاید مدینہ کہہ دیا غلطی سے. اس وقت وہ مدینے میں تھے، شاید مدینے میں انہوں نے سیٹل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بصرہ کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس طرح جو ہے اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی گئی. تو جب پتہ چلا وہاں پر تو ان کو وہاں سے بصرہ سے نکال دیا گیا، لیکن ان کی اچھی خاصی فالوئنگ تھی، ٹھیک ہے نا، جو یہودی تھے، جو مسلمان ہوئے تھے اور جو باقی لوگ تھے تو ان کی فالوئنگ تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اگین ان کو کوفہ سے نکال دیا گیا، اگین وہاں بھی ان کی ایک فالوئنگ تھی، لیکن ان کی سیریا میں کوئی فالوئنگ نہیں تھی. تو وہ سیریا کے بدلے وہ کیا ہوا، وہ ایجپٹ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک سیکرٹ سوسائٹی فارم کر لی، ایک خفیہ سوسائٹی بنا لی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جو ہے ایجپٹ میں لوگ اپنے گورنر سے خوش نہیں تھے. دیکھیں لوگ کس طرح سچویشن کو، سرکمسٹانسز کو کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں.
اب ان کو پتا تھا کہ ایجپٹ والے لوگ خوش نہیں ہیں اپنے گورنر سے. انہوں نے کہا چلے یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں. کوفہ میں ٹرائی کیا, بصرہ میں ٹرائی کیا, جہاں بھی ٹرائی کیا ان کا نہیں ان کی بنی. سیریا میں گئے نہیں, سیریا میں ان کی فالوئنگ نہیں تھی. اس کے بدلے وہ کہاں چلے گئے, وہ سیدھا ایجپٹ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے خفیہ سوسائٹی بنا دی. وہاں پر کیا ہوا, عبداللہ ابن سعد, آپ کو یاد ہے نا, ابھی یہ وہاں پر گورنر تھے ان ایجپٹ, یاد ہے آپ کو کہ یہ وہاں پر تھے. تو ان کو وہ اس وقت رومنز اور افریکنز کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, وہ پری آکوپائڈ تھے, کمانڈر بھی تھے, گورنر بھی تھے. تو اس میں اتنے بزی تھے کہ وہ جو ہیں وہ ابھی اس کی عبداللہ کیا نام تھا ان کا, بھول گئی میں, عبداللہ ابن سبا, ان کا جو ہے وہ کچھ انفلوئنس جو شروع ہو رہا تھا اس کا وہ کوئی خاص کچھ ابھی کر نہیں سکے. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ میں ایک دو سینٹینسز اور بول دوں then we'll stop انشاءاللہ. تو ایک لیٹر رائٹنگ کیمپین سٹارٹ ہو گئی. لیٹر رائٹنگ کیمپین بگین, جس میں کیا ہوا کہ جس طرح کہ ہمارا آج کل کا ماڈرن جو میڈیا پروپیگنڈا ہوتا ہے, میڈیا جو ہمارا جو ہماری آج کل سوشل میڈیا کام کرتی ہے, کہ جب کوئی بھی چیز جو حقیقت ہوتی ہے اس کو اگر چھپانا ہے, حقیقت کو نہیں بتانا ہے لوگوں کو, اور ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگ سمجھے کہ یہ حقیقت ہے. اس طرح کا لیٹر رائٹنگ کیمپین ایک سٹارٹ ہو گئی, پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا, اور مدینہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے مدینہ کے لوگوں کو کمپلینٹس بھیجنا شروع کر دیے, اور جو انفلوئنشل پیپل ہیں لوگ, انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا نا, جو انفلوئنشل لوگ تھے ان کے اگینسٹ کمپلینٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ اب ایک بغاوت شروع ہو جائے, ایک اپرائزنگ سٹارٹ ہو جائے, ایک ریوولٹ سٹارٹ ہو جائے, ایک ایسا کیمپین سٹارٹ ہو جائے. اور انہوں نے اس طرح کیا کہ خط لکھ کے بھیجتے گئے, سب کو خط لکھ کے بھیجتے گئے, لوگوں کو کہنا شروع کر دیا پروپیگنڈا کہ مدینے میں انہوں نے کمپلینٹس بھیجے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو انفلوئنشل سٹیز ہیں, انفلوئنشل پیپل ہیں ان آل دا سٹیز, وہ بھیجنے شروع کر دیے. اس سے کیا ہوا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گئے, بغاوت تھوڑی سی سٹارٹ ہو گئی, ہاسٹیلٹی, دشمنی سٹارٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب وہ کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فلاں کو بھیجا ہے, اپنے گورنر کو یہاں پر اپوائنٹ کیا, اپنے گورنر کو وہاں اپوائنٹ کیا, تو یہ انہوں نے جو ہے نیپوٹزم کی ہے, انہوں نے اپنے جاننے والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اپوائنٹ کیا اور اپنے فیوریٹ لوگوں کو اپوائنٹ کیا. جب انفلوئنشل لوگ جو تھے, جو ان پاور, جب ان کے متعلق جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھا انہوں نے ایسا کیا ہے, تو ایک ریوولٹ سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں سے میرا خیال ہے ہم رکتے ہیں کیونکہ 1 بج گیا. ہم رکتے ہیں انشاءاللہ, پھر نیکسٹ ٹیوزڈے کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. میرا پلان آج یہ تھا کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا پورا ختم کر دوں گی, لیکن کوئی بات نہیں, ہمیں جلدی نہیں ہے, ہم آرام سے, میں تھوڑی ٹینجنٹ پہ بھی چلی جاتی ہوں, تھوڑی ایکسٹرا ڈیٹیلز بھی بتا دیتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تو کوئی سوال ہے تو پلیز ابھی پوچھ لیجئے. کوئی کویسچنس ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ویاکم. ویری نائس ایز یوزول. بہت مشکل ہے یہ, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. میں اسی لیے اتنے عرصے سے میں اس کو پوسٹ پون کرتی رہی, ڈیلے کرتی رہی کہ میں نے اسلامک ہسٹری نہیں پڑھانی ہے. اور ابھی شیخ مصطفیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ختم ہو تو میں ابھی وہ جو بنو امیہ, بنو عباس اور ان کا میں پڑھاؤں. لیکن آپ یقین کریں کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں پڑھانے کے لیے. میں اس کے بعد جو پڑھانا چاہتی ہوں, میں سوچ رہی تھی جس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ صحابہ اور صحابیات گن کے سرٹن نمبر جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے تو 120 تھے, پھر انہوں نے 80 کیا, 60 کیا, جو بھی ہے, گن کے تھوڑے سے صحابہ کے تھوڑی سی ہم ان کے بارے میں جو ان کے کنٹریبیوشنز ہیں, ان کی جو اسپیشل ان کی کیریکٹرز, ان کے جو کیریکٹر کے بارے میں ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ کریں گے. آئی تھنک دیٹس ریلیٹیولی ایزیئر. پورا ہم نہیں پڑھیں گے بایوگرافی ہر صحابی کے بارے میں, لیکن انشاءاللہ دیٹ ول بی, آئی تھنک دیٹ ول بی ورتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں اجازت لوں انشاءاللہ. لیٹ می جسٹ کلوز دس end the meeting inshallah. Okay, subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya